اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو دین کا ماخذ ہے جی یہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت کو سلف کے منہج پر، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اجماع کو بھی اور قیاس شرعی کو بھی مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اس کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا بریف کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اصل بات یہ ہے کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور رسول کی بات. یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن پر امت کا اتفاق ہے. اب قرآن اور حدیث سے، قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراحتاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا. تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ مستدرک الحاکم میں دوسری کتابوں میں ہے. مستدرک کی روایت جو ہے اس کی سند سے ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا. اجماع کی حجیت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ. تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے. قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملا نا. جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح ہے. تو یہ تین دلیلیں جو یہ اصل دلیلیں دین کی، یہ ہے وہ بنیادی دلیلیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور باقی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. سر یہ کیسے پتہ چلے گا کسی چیز پہ اجماع ہو گیا ہوا ہے؟ یہ بعد میں بتائیں گے نا. اچھا، اب اجماع کی تفصیل وغیرہ بعد میں بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ سلف صالحین کے فہم پر، تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمراہ فرقے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں. خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر قرار دیا. قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار کیا. اسی طرح اور بھی. تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا، قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے. انہوں نے جس طریقے سے سمجھائے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس طریقے کو ہم سلف کا فہم کہتے ہیں. اچھا، اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دے کے، بخاری کی جو روایت، یعنی جو قرآن چھوڑے کتاب اللہ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یعنی صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا الا فہم القرآن، یعنی قرآن کا فہم جو ہے نا ہمارے پاس ہے، یا یعنی جس طرح ایک آدمی کو قرآن کا فہم عطا کیا جاتا ہے، تو قرآن کا فہم صحابہ کے پاس تھا. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب و سنہ کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو نا، یہی آیات اگلے علماء پڑھ کے تقدیر کا اس بات کرتے تھے. ہاں، تو تم نے کدھر سے؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلف کا جو فہم ہے اس فہم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح کا طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے، وہ مثلا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، اب رسول آتے رہیں گے. ہاں، تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا، اب آ گئی پانچویں بات، وہ یہ کہ اجتہاد یا قیاس. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد کرنا چاہیے. اجتہاد ایک مسئلے میں اگر قرآن حدیث ہمارے پاس موجود نہیں یا اجماع کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمارے لیے اجتہاد کا کرنا جائز ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے. اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ آپ نے نماز بنو قریظہ یعنی عصر کی نماز جو ہے نا نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. تو وہ جب گئے نا تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. ایک گروہ نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے، تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر عمل کرنا ہے، ظاہر حدیث پر عمل کیا. تو انہوں نے دونوں گروہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی، برا نہیں کہا. تو دونوں مصیب تھے. تو اس سے اور دوسری جو دلائل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اب اجتہادی قسم کبھی قیاس ہوگا. ایک مسئلے میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا جس کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کالے کس طرح رنگ کا تھا، تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ بھی ہیں. ہاں، تو وہ مشہور تو یہ اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ رنگ کھینچ گئی ہوگی، تو بھائی یہ باتیں ہیں.
ہاں جی. سر اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے؟ اجماع کے دو طریقے. اچھا. ایک تو جو علماء حق ہے، علماء اہل سنت ہیں، کتاب و سنت کے جو ماہر ہیں، انہوں نے اگر صراحت کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو ایک تو طریقہ یہ دسے ہم اجماع دیں گے. اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی. مثلا امام محمد بن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے. 900 نہیں بلکہ 1000 سال سے پہلے، 1000 سال سے پہلے، 1100 سال سمجھ لیں، 1100 سال پہلے وہ گزرے ہیں، یعنی چوتھی صدی کے شروع میں، حاکم سے پہلے تھے. انہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کراچی سے. ہاں وہ آپ کو ضرور خریدی جائے گی، بہت اچھی کتاب ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے. اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ہے، ابن حزم نے کتاب الاجماع لکھی ہے. ایک دو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں نا ہماری حدیث کی اور دوسری، ان میں اجماع کا مل جاتا ہے. مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے. دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء کرام کی جو آراء ہیں ان کی تحقیقات اکٹھی کریں نا، جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے. سر اجماع میں اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا معتزلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں اختلاف کرتے آئے ہیں؟ اہل حق کا ہونا ضروری ہے. اگر معتزلہ خوارج جتنے اہل بدعت ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. کوئی. اچھا اجماع صرف صحابہ تک ہے یا بعد میں قیامت تک جاری ہے؟ قیامت تک جاری ہے. قیامت تک جاری ہے. جب جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر، قادیانیوں کے کافر ہونے پر پاکستان میں جو ہوا تھا نا، اس پر امت کا اجماع ہے. لیکن سر یہ تو نص ہے نا؟ نہیں، نص تو یہ ہے کہ ختم نبوت النص ہے نا، لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ احمدی قادیانی یہ کافر ہے. ہاں یہ تو اجماع بھی ہوا ہے. اچھا سر اس طرح کا اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک نص پر بھی اجماع ہوتا ہے، واضح نص پر، یعنی مثل ختم نبوت والی، اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نص موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کہکہ لگا کر ہنسے، صحیح حدیث کوئی نہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. صحیح ہے. اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو کے بارے میں اختلاف ہے، حنفی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں، لیکن اس پر اختلاف ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نماز والے پڑھنی پڑی. اسی طرح اور بھی ہیں. تو بھائی اجماع کہ یعنی یا تو ہم اکٹھا کریں ان کے بارے میں اور کسی کا اختلاف نہ ملے نا، یہ کمزور طریقہ ہے، لیکن یہ آخری قسم اجماع. سر کچھ سلفی عالم ہیں جو کہ اجماع کا مطلقاً انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر، یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر کہ جی سارے صحابہ کسی کام میں متفق ہو گئے تو یہ رپورٹ ہونا ہی بڑا مشکل ہے. وہ لوگ اب کیا یہ ان کی غلطی ہے. ہاں یہ ان کی یہ بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، وہ جس کو معاف کرتا ہے، ان کی بہت بڑی غلطی ہے. سر یہ نیکسٹ سوالات کے جواب تھوڑے مختصر دیں آپ جی، اور کوشش کریں سوال کو ریپیٹ بھی کر لیا کریں. جی اس میں یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوا کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بارے میں، یہ سلف سے بھی ثابت ہے اور الحمدللہ قرآن کی کتنی آیات ہیں. اس کے اگینسٹ جو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ آیا ہے، تو اب اس کا شرعی حکم کیا ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں وحدت الوجود سے مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی اس کے پرتوں ہیں، وہ یعنی کہ حلول کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ گمراہ کہیں گے، بدعتی. کافر نہیں، مشرک نہیں کہتے. نہیں، اگر وہ کہتا ہے حلول کا عقیدہ تو پھر کافر کہیں گے. اچھا. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا منکر ہے نا کہ وہ اللہ عرش پر نہیں ہے، پھر کافر کہیں گے. اچھا. اگر عرش وہ جو کہتے ہیں تجلیات کا مرکز ہے لیکن اللہ جو ہے وہ تعویل کرتا ہے، اگر وہ تعویل کرتا ہے تو اس کو بدعتی سمجھیں گے، گمراہ سمجھیں گے. گمراہ سمجھیں گے. تو کشف المحجوب میں باقاعدہ انہوں نے گمراہ فرقہ لکھا ہے حلولیہ کا، انہوں نے رد کیا ہے باقاعدہ کہ یہ حلولی ہیں صوفیہ میں. اچھا تیسرا سوال سر حیات النبی سے ریلیٹڈ ہے. اب بریلوی تو سارے ہی حیاتی ہیں، دیوبند میں بھی دو گروہ ہیں، حیاتی اور مماتی، اور سماع موتا کے بارے میں اتنا غلو کیا مماتیوں نے کہ وہ مطلقاً ہی مردے کے سننے کے انکاری ہیں. بخاری کی حدیثوں کو بھی وہ نعوذ باللہ ضعیف کہتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، بریلوی دوسری ایکسٹریم پہ. جو اب سلف ہیں ہمارے جو اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث، ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے یہ کس قسم کی حیات ہے قبر کے اندر؟ یہ ہم نے ایک اس بارے میں مضمون یا فتویٰ لکھا تھا، وہ چھپا تھا منام الحدیث میں. اچھا. اور یہاں پر یہ جو میری کتاب ہے نا مقالات جلد اول، اس میں صفحہ نمبر 19 پر یہ مسئلہ تفصیلاً موجود ہے، قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ. تو اس میں یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، بے شک خرج من الدنیا. اب آپ کی جو زندگی ہے قبر میں، یہ برزخی زندگی، اخروی زندگی ہے. اس کو زندگی برزخی کہیں، دنیاوی زندگی نہیں.
ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں برزخی طور پر. اچھا سر، یہ جو اب بریلوی کہتے ہیں، دیوبند نے بھی المحند المفند میں لکھ دیا ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دنیاوی ہے. اب ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ گمراہی ہے یا کیا اس کو کہیں گے ہم؟ اس کو یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. یہ کس لیول کا غلط ہے؟ گمراہی ہے یا بدعت ہے یا کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے نا، یہ بدعت ہے غلط. دوسرا یہ کہ سلف کے فہم کے خلاف ہے. اب دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ حافظ ذابی نے لکھا ہے کہ وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِ حَيَاتٌ مِثْلُ فِي الْبَرْزَخ. یہ انہوں نے سیر علام نبلا میں لکھا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 161. اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ 349 پر حدیث نمبر 4042 اس کے نیچے لکھا ہے لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخْرَوِيَّةٌ لَا تَشْمُلُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. سبحان اللہ، دنیا سے تو مشابہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ الگ ہے. اس کی وعدہ وجود میں سر واقعہ میں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ہاں جی، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہاری نسبت، اور لیکن تم نہیں دیکھتے. اس سے یہ ساری جو اس قسم کی آیات ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ علم اور قدرت. اس میں تو علم کا ذکر آ ہی نہیں رہا، لیکن باقی جگہ موجود ہے، میں نے اس کی بیس پہ اس کو بھی کرتے ہوں گے نا. علماء نے بھی یہی اس کی تشریح بیان کی ہے. صحیح ہے. اچھا سر، اس میں اگلا سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. ہاں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو، تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. جی. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا ہے دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس، کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو چاہ رہا ہے سلام، تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں، تو پھر یہ درست ہے نا؟ ہاں درست ہوگا، بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا، یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو صحیح حدیث ثابت ہے فرشتے پہنچاتے ہیں نا. اب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ساری باتیں صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی نبی کہنے لگی رسول صلی اللہ علیہ لیکن وہ بڑی عجیب ان کی شاذ ہے روایت. وہ شاذ کس طرح ان شاذ کی اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا، جی حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے دلیل، اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں ہوا. آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا؟ جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حاضر و ناظر کے عقیدے سے نہیں، بس اسی السلام علیکم ایھا النبیوں پہ قیاس کرتے ہوئے پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بدعقیدگی نہیں جو ہمارے بریلوی بھائیوں میں ہے، تو اس کے اوپر ہم کیا شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے؟ بدعت کا لگائیں گے کہ اس کا یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں. یہ 5واں سوال ہی ہمارے اعجاز ریاض بھائی نے بھی پہلے پوچھا تھا، میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس پہ تو ہم بریلوی علماء سے بھی ملے ہیں، دیوبند سے بھی ملے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ گارنٹی حضور کی شکل کے لیے، حضور کے علاوہ کسی اور شکل میں شیطان آ سکتا ہے. لیکن جو اگلا حصہ نا کہ وہ ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا، اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ اس میں اب وہ بریلوی غلو کرتے ہیں، بعض دیوبند بھی. انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ کئی صوفیاء سے ثابت ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی کے بارے میں شورانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 72 دفعہ حضور کو دیکھا ہے. تو اب یہ بیداری میں، اب اس میں اہل السنہ جو اہل الحدیث ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا ہے نا. ہاں، اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا نا آپ کے زمانے میں، وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں یعنی اعلیٰ طریقے سے ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں آنا یہ صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کا جو بہترین دور ہے 300 سال تک اسلام کا، اس دور میں کدھر بھی ثابت ہے. لیکن سر بعد میں اتنے دعوے موجود ہیں تو صوفیوں کے بارے جھوٹے نہیں. اب کسی ایک دعوے کو صوفی نہیں. جلال الدین سیوطی جو ہے وہ اسی طرح وہ حاتم اللیل کہتے ہیں جلال الدین سیوطی کو. شاہرانی تو بہت بڑا گمراہ تھا، پتہ نہیں شاہرانی عبدالوہاب شاہرانی. اس نے تو کہا میں نے پوری بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. عبدالوہاب شاہرانی ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی، ان کو کیا تکلیف تھی جھوٹ بولنے کی؟ وہ لے دیا تاج المقلد. ذرا شاہرانی کو بتاؤں. اچھا، اور ابن حجر مکی بدعتی تھا بہت بڑا. اور ساوی جو تھا، ساوی تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے. ساوی نے جو کفریہ باتیں لکھی ہیں بکی ہیں وہ بہترین رد میں بتاتا ہوں. شنقیطی نے ازوال میان میں بہترین رد کیا ہوتے. ساوی کہتا ہے میں بتاتا ہوں الاخذ
بے ظواہر الکتاب و سنہ اصل من اصول الکفر. یہ ساوی یہ خبیث کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا یہ کفر کے کی اصول میں سے اثر ہے. استغفر اللہ. اچھا ساوی تو بہت بڑا گمراہ تھا. اسی لیے ہمیں جب نعیمی صاحب ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ساوی کو, وہ کہتے ہیں حضور پہلے بھی حاضر ناظر تھے پچھلی امتوں پر بھی. ساوی بہت بڑا گمراہ ہے. ساوی پر بہترین رد جو ہے نا وہ 200-300 صفحے پر لکھا ہے. ٹھیک ہے. شیخ شنقیطی جو ہے بہت بڑے محدث تھے اس صدی میں, جو کہ موریتانیہ کے رہنے والے تھے اور سعودیہ میں فوت ہوئے. اچھا یہ دیکھیں جی عبدالوہاب شارانی 461. یہ عبدالوہاب شارانی جو ہے نا نواب صدیق حسن خان حنفی جو تھا. اچھا آپ حنفی کہتے ہیں اس کو؟ حنفی ہے, غیر مقلد حنفی ہے. یہ حنفی بھی ہے تو غیر مقلد بھی. اس نے حدیث نہیں ہے. عبدالوہاب شارانی کی اس نے تعریف کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کان عالما محدثا صوفیا ذا کرامات کثیرۃ. یہ اسی کتاب ہے. وہ کہتا ہے وہ تالیفات نفیسۃ متبع للسنہ مجتنبا عن البدع جامع بین الشریعت و طریقہ. یہ اس نے لکھا ہے. تو نیچے کیا لکھا ہے دارالسلام والوں نے لکھا ہے ھذا کلہ کذب. یہ سارا جھوٹ ہے. بل من طالع کتبہ مثل البحر المورود فی الماسک والاعود والطبقات علم انه رجل خرافی مبتدع ضال وکتب مشہونہ من الشرک والخرافات والازالیل وقد طالع تو کثیر منها. تو اسی کتاب میں میں خود پڑھا طبقات میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پیر تھا وہ گدی کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. مریدوں کو کہتا تھا کہ پکڑو اس کو, آگے سے پکڑو نہیں تو ان کی قدم زمین میں داس جاتے تھے. سر اگلا سوال یہ ہے کہ وسیلہ شخصی کے بارے میں کچھ ہمارے جو اصحاب الحدیث ہیں وہ تھوڑا بڑا غلو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وسیلہ شخصی جو ہے یہ شرک ہے. تو یہ کیا آپ کے نزدیک درست ہے وسیلہ شخصی کو شرک کہنا؟ نہیں, ایک ہوتا ہے زندہ آدمی اس کی دعا کا وسیلہ نا. نہیں فوت شدہ کسی فوت شدہ, ہاں اس کو بدعت کہتے ہیں. صحیح ہے کہ اہل حدیث علماء جو ہے بدعت کہتے ہیں. اچھا اس کو شرک نہیں فتح لگاتے. اچھا کچھ ہیں جو غلو کرتے ہیں پاکستان میں کہتے ہوں گے, لیکن بڑے جو عرب علماء ہیں جنہوں نے مصیبت لگا. ٹھیک ہے صحیح. اچھا سر یہ اصال ثواب جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک یہ جائز تھا. کیا اس میں سلف میں اختلاف ہے اصال ثواب قرآن پڑھ کے فاتحہ بخشنے کا؟ کیونکہ اس کے دیوبند بھی قائل ہیں اور بریلوی بھی قائل ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلف میں اختلاف تھا. قرآن پڑھ کے ثواب بخشنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے اسلام میں کسی سے. اگر کوئی کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت ہے. بدعت کہیں گے. یہ ثابت نہیں ہے کسی ایک سے بھی, نہ امام حنیفہ سے, نہ ان کے شاگردوں سے, نہ کسی ایک سے. یہ 300 سال تک کہ قرآن پڑھ کے ثواب بخشنا. ابن کثیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام شافعی اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. جائز نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں جائز نہیں. یہ ابن کثیر کا دعویٰ ہے, ہمیں صحیح سن سے ملا نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جائز سمجھتے ہوں گے اگر یہ صحیح ہے تو. نہیں, لیکن اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو سر اب یہ بڑا احتیاط کا آپ کے اعتبار سے ہم تو ماشاءاللہ مجھے آپ کی یہ اپروچ بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ تکفیر سے بچیں. اب اگر کوئی شخص جی حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں برزخی حیات کے ساتھ, اللہ یا جنت میں ہے, اللہ جب جاتا ہے دنیا کے حالات سے ان کو واقف کرتا ہے. جیسے کچھ اہل حدیث نے بھی یہ خواب بیان کیا ابن حجر اسقلانی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو خواب میں فرمایا کہ تم شافعی کی کتابیں کب تک پڑھو گے, میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے بخاری. اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ جنت میں خبر ہو چکی ہے کہ بخاری لکھی جا چکی ہے؟ اس طریقے سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پہ اپنے نبی کو ابھی بھی مطلع کر رہا ہے, حاضر و ناظر سے مراد اگر وہ یہ لیتا ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے ایسے, لیکن اگر کوئی عوام جو ہے نا اس کی نظر تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تکفیر نہیں کریں گے. تکفیر نہیں. صحیح ہے. اسی طرح سر استانت کے بارے میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا, اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں پکارنے کا عقیدہ اس نیت سے لیتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے آتا ہے, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ شرک ہے یہ. اچھا استانت بالکل ہاں, استعانت اگر وہ اموات کو پکارتا ہے نا مدد کے لیے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اذن سے وہ کرتے ہیں, تو یہی کرتے تھے وہ مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا. شرک فی دعا جو ہے یہ ہے. ہاں یہ شرک فی دعا ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے اس کے وسیلے سے, تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا جو وہ دھوکے سے, تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے؟ نہیں کہہ سکتے, اچھا وہ زندہ تھے نا, نہیں کہہ سکتے. اچھا وہ رشیدہ میں گنگوئی نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ انظر حالانہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور تک وہ بات پہنچا رہا ہے, ڈائریکٹ حضور کو پکارنے کی نیت نہیں تو درست ہے, تو اس کی یہ استدلال غلط ہے. غلط ہے جی, بدعت. ہاں یہ تو بہت غلط ہے. اچھا سر اسی کانٹیکسٹ میں آگے چل رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ غیبی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں جی. تو اب یہ ڈیفینیٹ ہے کہ مبشرات آپ نے فرما بھی دیا, اس سے مراد خواب ہے جی. خواب کے علاوہ کوئی اور سورس اب باقی نہیں ہے غیبی خبروں کا؟ کشف نہیں, کشف تو کوئی نہیں. میں تو یا ساریہ الجبل والی حدیث اکثر دیوبند بہت پیش کرتے ہیں, یہ اپنے یہ رائے والے صوفیوں کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملتے ہیں, اور مجھے عرب میں بھی کئی رائے ونڈیے ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت ہمارے رائے ونڈ اجتماع میں آتے ہیں.
یہ لوگوں نے دیکھا ہے. مطلب میں تو خود دیوبندیوں میں گھسا تھا نا 3 تو بریلی بھی یہ کہتے ہیں ان کا کیا گناہ ہے؟ وہی طاہر القادری صاحب اسی لیے جناب ہم نے 15 سال بریلویت میں گزار کے ہم 3 مہینے بھی دیوبندیت میں نہیں گزار سکے. ہمیں پتہ چل گیا وہی گند ہے. گاندے. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس طرح کا عقیدہ رکھنا, یہ کشف کرامات کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. کرامت جو ہے, کرامت جو یعنی ثابت ہونا اس کو اہل سنت مانتے ہیں, جس کا صحیح واضح ثبوت ہو, جو ثابت ہو جائے نا. مثال کے طور پر جو ہمارے اسماء الرجال کتابیں, اگر صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں, یا اور مثال کے طور پر یہ ثابت ہے کہ ایک حنفی نوجوان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا تھا, تو اوپر سے چھت سے سانپ گرا تھا اس کے پیچھے, وہ بھاگنے لگا, تو لوگوں نے کہا توب, تو اس نے جب توبہ کی سانپ غائب ہوا. اس طرح کی کوئی اگر کرامت واقع ہو جائے جس کا ثبوت صحیح سند سے ہو, اس کو ہم مانتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ کرامت کہ وہ آدمی جو ہے وہ مثلا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مرید جو ہے اس کا جہاز ڈوب رہا ہے اور اس کو پکارتا ہے کہ تو یہ کندھا لے کے نکالتا ہے اور کندھا چھیل جاتا ہے. ہاں ہاں جی, جو یہ سارا یہ کئی رائے والے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں بعض کا حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے پہنچنا ہوتا ہے, 15 منٹ رہ جاتے ہیں پنڈی سے, تو وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو, تو 15 منٹ بعد رائے گاڑی اتر جھوٹ ہے یہ سارا. اچھا جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو کرامت اور استدراج میں ہم فرق کیسے کرے گا ایک عام آدمی؟ ایک عام آدمی کو دیکھتا ہے اس بندے کی داڑھی ہے, اس نے ماما پہنا ہوا ہے, کرامت ظاہر ہوگی, اعلیٰ عقیدہ اس کا شرکیہ ہوتا ہے, تو ایک عام آدمی کیسے جج کرے کہ کیا چیز استدراج ہے اور کیا کرامت؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کرامتوں والی بات ہی جھوٹ ہوتی ہے. عام آدمی دیکھا گا کہتے ہیں ہمیں تو کوئی کرامت نظر نہیں آتی. کرامت اگر آپ مداری تو کہتے ہیں, تو یہ میں بچپن میں دیکھتا تھا, مجھے یاد ہے کہ ایک گنجا آیا تھا نا مداری, حضروں میں کبھی کبھی آتا تھا, تو ایک آدمی کو لٹا دیتا تھا, اس کے اوپر چادر ڈالتا تھا, پھر اس کو اس طرح پھیرتا تھا نا اوپر سے کوئی لاٹھی یا چھری, تو اس کا سار علیحدہ ہو جاتا تھا, داڑھ علیحدہ ہو جاتا تھا, سر اب اس میں چادر کے نیچے دوسری طرف ہے, پھر پتہ نہیں وہ کوئی پڑتا تھا کیا کرتا تھا, پھر اس کو ملا دیتا تھا, پھر چادر اٹھاتا زندہ نکل آتا تھا. اسی طرح میرے سامنے مجھے بالکل یاد ہے, بچپن کی بات تھی, کہ ایک آدمی کی چادر لے لی اس مداری نے. چادر اس کی جو تھی نا ایک نیلے قسم کی رنگ کی, ہمارے یہاں خاص چادر ہوتی ہیں حضروں کا, پرانا رواج اب ختم ہو گیا نا, اب کم ہو گیا. اس کو اس نے جلا دیا, آگ لگا دی, تو وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا نوجوان. انہوں نے کہا بڑا پریشان ہوں میں بھی, آپ نے بھی دیکھا ہے, ہاں دیکھے جاؤ. تو بھائی اس طرح کی کوئی اگر ہے تو یہ وہ تو سمجھے گا کہ یہ بڑی کرامت ہے. عام آدمی کے تو. اچھا سر, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی, جسے ہم طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ جو گروہ ہے, یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹھیک ہے, مانا علیہ واصحابی, اس کے بعد سے جب بدعتی فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور آج تک چلتا آ رہا ہے, کچھ لوگوں کا, دیوبند علماء کا یہ کہنا ہے کہ اہل السنہ جو ہے, جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل السنہ کی روایت لی جائے, اہل البدع کی نہ لی جائے, وہ کہتے ہیں بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں اہل السنہ میں داخل ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اچھا. یہ بات اہل السنہ وہی ہیں جو سنت کو ماننے والے. دوسری بات یہ کہ کون سے یہ دیوبندی ہیں, دیوبندی تو اہل حدیث کو اہل سنت نہیں کہتے. ہمارا تو یہ بہت بڑا مفتی ہے اسلام آباد کے اندر, اور کئی لوگوں سے میں نے اس کو ایمانداری سے, میں نے مسجد میں اس وقت میں دیوبندی تھا, میں نے اہل حدیث کو اسٹڈی بڑا مفتی ہے, اس نے کہا بہت بڑا مفتی ہے. یہ تو ویسے بڑی ضرورت کی بات ہے, پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں اس طرح. بلو ایریا میں رحمانیہ مسجد کا مفتی طیب عبدالعزیز غازی کا وہ ہم زلف ہے, لال مسجد والے کا. یہ بات آپ نے ریکارڈ کی تھی؟ ریکارڈ نہیں کیا, لیکن وہ میرے سامنے مک نہیں سکتا, ہم 2-3 بندے یہ دوبارہ ان سے ذرا ریکارڈ. دوسری بات یہ سر, اچھا ریکارڈنگ میں نہیں, خیر چھپ کے کر لیں گے سر. میں اس وقت دیوبندی ہوا تھا, 2-3 مہینے ہم دیوبندی رہے بریلویوں کے بعد, تو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آنی شروع ہوئی, تو میں نے اس بندے کو, حافظ صاحب میرے ساتھ ہے, تو میں نے قرآن شریف سامنے تھا, میں نے کہا یہ قرآن پاک ہے, مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اہل حدیث جو ہیں کیا یہ گمراہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اہل حدیث گمراہ نہیں ہے, صرف تقلید کی وجہ سے ہمیں ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے, یہ حق پر ہے. یہ بات تو انہوں نے کفایت اللہ صاحب نے بھی لکھی. اچھا, اب وہ تو سمجھتے, ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے, کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں. تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, یہ یاد رکھیں. بریلوی یعنی عوام, بصیرت عوام کے بریلویوں کی یا دیوبندیوں کی معصوم ہے بیچارے, نہیں کرتے تکفیر بھائی. اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, اگر ہم 100 بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں نا, 98 قبول کرتا ہے, 100 دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں, 2 بھی نہیں قبول کرتے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے. دیوبندی عوام میں اپنے اکابر کی محبت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ شر فساد, خود کش حملے, دھماکے, یہ دیوبندیوں کی لائن ہے, بریلوی کی نہیں ہے. اور ہمارا جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے, یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں. مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے, مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں. یہاں پر یہاں حضروں میں جب قاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر, وہ باغیہ مناظرہ نہیں کیا اس نے. اس کے بعد بریلیوں نے 2 گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدرسے سے میں, جس کی CD موجود ہے ہمارے پاس. اس میں انہوں نے اہل حدیث کی حمایت کی, دیوبندی کو محمد کی.
اچھا سر، تقلید شخصی کو جو اس وقت عوام میں تو بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوام کے لیے کیا حکم ہے تقلید شخصی کا، اور خواص کے لیے کیا ہم کہیں گے کہ ان کی کس نوعیت کی ہے ان کی؟ تقلید شخصی جو ہے یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کبھی شرک کی وسعت ہے۔ تقلید شخصی کسی لحاظ سے جائز نہیں۔ اب عوام جو کرتے ہیں ان کا معاملہ علیحدہ ہے کہ اگر کسی کو غلطی لگی، مثلا ایک آدمی بدعت کا مرتکب ہے نا، لیکن اس کی نیت صحیح تھی، اس کا وہ مقصد نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے۔ اچھا سر، بعض لوگ جو ہے نا بڑا جھوٹا سا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ امام حنیفہ کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا بریف کریں کہ یہ لوگ مطلب اس کا جو ہے نا، پہلی تو بات یہ کہ تقلید کا معنی کیا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی حدیث ماننا بھی تقلید ہے کہ نہیں۔ دیوبندیوں بریلوی کتابوں میں لکھا ہے کہ حدیث ماننا تقلید نہیں ہے، قرآن ماننا تقلید نہیں ہے، اجماع ماننا تقلید نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ان کی مسلم و ثبوت میں لکھا ہوا ہے اور بڑی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اجماع، قرآن، حدیث اس کو ماننا تقلید نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں، یہ تو غیر نبی کی بات بغیر دلیل کے ماننا اچھا تقلید۔ آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا، اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا، اس کی بات مانتا ہوں، تو یہ تقلید ہے۔ یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ عوام جو امام حنیفہ کی تقلید کا دعوے دار ہیں، اول تو یہ شرید عوام میں جو جن کو مولوی نہ پڑھائے نا، ان کو پتہ نہیں، وہ سیدھے مسلمان ہیں، اللہ جانتا ہے، چاہے بریلویوں کا ہوگا یا دیوبندی ہوگا، وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں۔ عوام یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا بات ہے، تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، پچھلے سال 28 مئی 2008 کو ہم آپ کے پاس آئے تھے، آج 17 جون 2009 ہے جی، اس وقت میں نے ایک سوال کیا تھا، تو میں بھی اس میں تھوڑا سا کنفیوژن میں ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تقلید جو ہے شخصی، یہ 4 صدی میں، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے، جی، جبکہ یہ قاضی اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 282 ہجری، جنہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی لکھی ہے، ان کے نام کے ساتھ علماء عرب بھی لکھتے ہیں قاضی اسماعیل مالکی، اور یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں۔ ان کے ساتھ مالکی کیوں لکھا جاتا رہا اگر اس وقت تقلید شروع نہیں ہوئی تھی 3 صدی میں؟ اس کا جواب آسان ہے اچھا، کہ یہ اسکول آف تھاٹ ہے، مالکی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، تقلید نہیں تھی۔ جس طرح امام حنیفہ استدلال کرتے تھے قرآن حدیث سے، آثار صحابہ سے، تابعین سے، اس طرح یہ لوگ اس طرح کرتے حنفی، اس طرح مالکی کرتے تھے۔ اس کی میں ایک آپ کو دلیل بتاؤں کہ یہ جو شافی علماء تھے نا، جن کو شافی کہا جاتا ہے، مثلا قاضی حسین آج کل کے نہیں، قاضی حسین پرانے دور کے 4 صدی ہجری کے، اس طرح قفال مروزی اور دوسرے جو علماء تھے، وہ کہتے تھے، جن کو شافی کہتے ہیں، وہ کہتے تھے لسنا مقلدین لشافی، ہم شافی کے مقلد نہیں ہیں، بل وافق رایونا رایہو، ہماری رائے کے مطابق۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ تھا، مالکی، حنبلی، شافی اور اہل حدیث، یعنی 5 اسکول آف تھاٹ تھے۔ تو اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی کوئی ایسا حنفی ہے نا جو قرآن حدیث کو مانتا ہے، امام حنیفہ والے جو اصول ہیں حنفیوں کے، جیسا امام طاہوی وغیرہ تھے، ان اصول کے طور کرتا ہے، تو غلطی جب اس کو لگے کہ وہ لیتا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کو تو ہم سمجھیں۔ امام شرف الدین نووی جو ہیں، جی، 6 صدی میں گزرے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے الشافعی الدمشقی، وہ بھی یہی ہے؟ یہی مراد ہے۔ اچھا، اور یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ لسنا شافی، یہ حنفی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کتابوں میں عبدالحی لکھنوی نے بھی نقل کیا ہے، اور اسی طرح ابن عابدین شامی نے نقل کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ وہ حنفی تھے۔ ہاں جی، وہ بھی اسی طرح ہے۔ اچھا سر، یہ اہل نجد کے بارے میں اب یہ بڑی پیاری باری اجاز بھائی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کو سلف کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ کے عقیدے قرآن حدیث کے ساتھ 100% میچ کرتے ہیں، لیکن یہ تو وہابیوں کے، نجدیوں کے عقیدے ہیں، یہ ہم کیسے مان لیں؟ اب یہ بتائیں کہ اہل نجد کون ہے؟ یہ کوفی ہیں نجدی، یا یہ جو ہمیں نجدی کہتے ہیں، یہ کیا ہے نجدی؟ اس میں یہ ہے نا کہ نجد کے بارے میں حدیث موجود ہے نا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، بخاری، اور حدیث میں اس کی ساری روایتیں اگر اکٹھی کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مشرق کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے تھے، یشیر الی المشرق، اور بعض جگہ یہ الفاظ ہے یشیر الی العراق، یہ سال بن حنیف کی بخاری مسلم میں ہے، عراق کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح مسلم موجود ہے کہ انہوں نے کہا عراق کو کہا کہ میں تم سے چھوٹی بات نہیں پوچھتا ہوں تو بڑی بات کس طرح تم سے میں پوچھوں گا، کیونکہ میں نے اپنے ابا سے یعنی عبداللہ بن عمر سے سنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے شیطان کا نجد، یعنی یہ نجد ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو یہ جو آپ مدینہ میں کھڑے ہو جائیں نا، آپ کے بالکل مشرق کی طرف جو ہے نا وہ عراق کا علاقہ ہے۔ اچھا، عراق کوفہ بھی آتا ہے اور عراق کا علاقہ آتا ہے، دیوبند اور بریلی بھی آتا ہے، یہ تینوں آتے ہیں، قادیان بھی آتا ہے۔ واللہ عالم کیا مراد ہے نا، اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی حدیث میں تعریف۔ جو ریاض والا نجد ہے نا، ریاض والا وہ مشرق جنوب کی طرف ہوتا ہے،
اچھا یعنی جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، بالکل میں آپ کی مشرق کی طرف ہوں، ٹھیک یہ جو جگہ ہے ادھر وہ مشرق جنوب کرے ہوں. صحیح صحیح. تو اب حدیث میں چونکہ عراق کے الفاظ بھی ظاہر آ گئے، تو مراد ان حدیث سے عراق والا نجد ہے، ہاں عراق کے الفاظ. حجاز والا نجد نہیں ہے. وہ صحیح عرب ممالک میں نجد کہتے ہیں اونچی زمین کو. تو 7 نجد ہیں عرب علاقے میں. تہامہ کا نجد ہے اور حجاز کا نجد ہے، اسی طرح عراق کا نجد ہے. تو عراق کا نجد، اس بارے میں کتابیں بھی علی مسلمان کی. سر سہل بن حنیف کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے استابۃ المرتدین چیپٹر میں، کہ آپ نے اشارت الی العراق فرمایا، اور اس کے بعد امام بخاری اس میں خارجیوں کے فتنے کو لے کے آئے ہیں. اس شیطان کا سینگ انہوں نے خارجیوں کو قرار دیا. ٹھیک ہے، ہوگا. اچھا، تو یہ رافضی بھی کیا کوفے سے نکلے؟ ہاں نکلے، ان کی بھی اصل تو کوفہ سے ہی ہے. اچھا، اصل کوفے سے. اچھا سر، سنن دارمی میں نے پڑھی ہے، امام مسلم کے استاد ہے امام دارمی. اس کے علاوہ جامعہ ترمذی میں بھی اکثر جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل الحدیث کی یہ رائے ہے اور اہل کوفہ یہ کہتے ہیں. اس کی اہل کوفہ جو ہے یہ شروع سے ہی ایک چلتا آ رہا ہے اسکول آف تھاٹ بالکل علیحدہ سے. اہل کوفہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں جو ہے نا اہل کوفہ جو تھے نا، کون تھے؟ ابراہیم نخعی تھے یا یہ اس میں اچھے لوگ بھی اہل سنت علماء بھی تھے، جس طرح سفیان ثوری تھے، ابراہیم نخعی تھے، حماد بن ابی سلیمان تھے. حماد بن ابی سلیمان جو ہے وہ بدعتی ہو گئے تھے بعد میں. حماد بن ابی سلیمان کے استاد ہیں، استاد ہیں، انہوں نے اہل سنت کا معنی چھوڑ دیا تھا. حماد میں یا امال میں؟ عقیدے میں. کیا مسلم میں کیا مرجی ہو گئے تھے، مرجی. مرجی. اچھا، مرجیہ فرقے میں چلے گئے تھے. مرجیہ کے بارے میں تھوڑا بتا دینا. مرجیہ جو ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز سمجھتے ہیں. یہ اس طرح کی بات امام حنیفہ کے بارے میں بھی ملتی ہے، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں رجوع. یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہاں پر تقریب و تہذیب میں. اچھا، تقریباً کہ لکھا ہے کہ حماد بن ابی سلیمان فقیہ صدوق لو اوہام، سچے فقیہ تھے، ان سے غلطی ہوئی ہیں. ورمی بالارجاء، ان پر مرجی ہونے کا اعتراض ہے. لیکن دلیل دی کوئی انہوں نے؟ دلیل تو یہ تو تقریب و تہذیب ہے نا. اب تہذیب و تہذیب دیکھیں گے تو خلاصہ ہے نا. اس کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ آیا ہے اور تخت بلقیس والا، یہ 2 واقعات کے اوپر پوری صوفیت کھڑی ہوئی ہے. جی. اب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی، ایک شیخ الاسلام جن کو یہ کہتے ہیں طاہر القادری صاحب بیان میں کہتے ہیں دیکھو نبی نے ولی سے تعلیم حاصل کی. تو اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، اور کیا یہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ یہ امام نووی کے بارے میں نے سنا ہے کہ حیات خضر کے وہ قائل تھے. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا نبی کا، لیکن یہ پتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہ کہ فوت ہو گئے. اس بارے میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے. اچھا، یہ رسالہ تو نہیں پڑھا جو جون والا رسالہ، اس میں جولائی والا رسالہ پڑھا؟ کیونکہ امام بخاری نے تو علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت خضر کے ساتھ. اس پہ امت میں اختلاف ہے یا اختلاف ہے؟ جمہور علماء جو ہے نا محدثین وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے. سیدنا یہ دیکھیں یہ ابھی آ رہا ہے جولائی میں، ہمارا رسالہ آپ نے لگایا ہوا ہے نا. ہاں الحمدللہ. یہ جو ہے اگر یہاں پر یہ ریکارڈ نہیں ہو سکے گا نا تو ہم آپ کو پہلے یہ دکھا دیں کہ یہ مضمون جو کتنے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کر لیں گے، اسٹڈی کر لیں گے. اس میں سلطان نور الدین لگی کا واقعہ بھی، وہ جو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ ثابت نہیں ہے، یہ بھی تحقیق ہے اس میں. یہ ویسے نقل سمودی نے کیا ہے؟ سمودی نے کیا ہے، میں نے سمودی سے لیا ہے، پھر سمودی کو بتایا کہ کب پیدا ہوا تھا. یہ واقعہ تو اس سے پہلے کا ہے. اچھا، یہ واقعہ بڑے امپورٹنٹ تھا، ہم چاہ رہے تھے تحقیق ہو چکی ہے بس. سر تخت بلقیس والے واقعے میں آپ نے رسالہ لگایا ہوا ہے نا؟ ہاں جی لگایا ہوا ہے. یہ رسالہ ہمارا نہ چھوڑے کبھی. ہمارے پاس وہ آتا بھی، میں غلام مصطفیٰ ذیق صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپ کیسے بھیجتے بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس میرے پرانے رسالے بھی سارے ہیں نا؟ سارے ہیں، اس کی کمپیوٹر پہ کاپی بھی ہے. بس ٹھیک، جب ضرورت پڑتی ہے ہم وہ حصہ لے کے پرنٹ نکال لیتے ہیں، بڑا فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو اس میں ہے تخت بلقیس والے واقعے میں وہ کہتے ہیں جو ولی جو ہے اس نے پلک جھپکنے سے پہلے یہ کہیں موجود ہے کہ وہ ولی تھا، فرشتہ تھا، کیا تھا؟ نہیں، یہ کوئی موجود نہیں ہے. بنی اسرائیل کی روایات ہے کہ وہ عاصم بن برخیہ تھا، لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں. اور اگر وہ ہو بھی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ نبی نہیں تھا. اس زمانے میں تو نبی بہت سے آتے تھے، ایک وقت میں بے شمار نبی ہوتے تھے. مرزا بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا نا، کتاب کا علم تھا نا، ہو سکتا ہے وہ نبی ہو. ٹھیک ہے. ہاں، کتاب من الکتاب. اچھا سر، یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے وسلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو، سلام کے اوپر زور ہے. اب یہ ہے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم درود ابراہیمی اور درود پڑھتے ہیں تو سلام کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی بھی عام حالت میں اگر ہم درود شریف پڑھیں تو یہ پڑھیں ساتھ؟ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سلام جو ہے نا، سلام کیسے بھیجیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں وہ بھی آ گیا، ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو باقی جو ہے کہ یہ یعنی سلم تسلیمہ، یہ دونوں سے مراد یہی نماز والا درود ہے. کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ کی تشریح میں حدیثیں دیکھیں نا آپ نا،
ہاں بخاری مسلم کی، تو اس میں یہ نماز والا درود ہی جو ہے کیونکہ وہ بخاری مسلم ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے سلام سیکھ لیا ہے تو ہمیں درود بھی سکھائیں، درود سکھائیں اس لیے کہ نماز کے ہاں۔ ساتھ۔ اچھا اگر کوئی شخص، میں نے ابن ماجہ میں پڑھا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا۔ جی اس کے ساتھ اگر کوئی وبارک وسلم لگا لیتا ہے قرآنی حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ہم بدعتی تو نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، لیکن یہ میرے خیال میں مل جائے گا یہ۔ آپ ایسا کریں نا کہ یہ درود کے بارے میں حافظ ابن قیم کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس جلا الافہام تخریج ہوئی ہوئی ہے۔ نہیں، تخریج بھی اس کی ہوئی ہے۔ میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پہ ایک کتاب لکھیں، ہونا چاہیے، موقع ہی نہیں ملا جی۔ یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تخریج البانی نہیں، صاحب نے چھوٹی سی کی یہ ہے، کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب ہے۔ 107 حدیثیں ہیں اس میں۔ ہاں جی، اچھا ان آثار بھی ہیں۔ صحیح ہے سر۔ یہ قبر میں حاضہ کے سیگے سے جو سوال ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا، آپ نے وہ حوالے دیے، مجھے ڈھونڈنے سے ملے نہیں اس طرح، اچھا کہ وہ قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ماں کنتا، ان کے بارے میں ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل، آپ سب یہ نوٹ کریں، ابن حبان کا حوالہ نا، تو اس میں یہ جو ہے حاضر و ناظر کا اکثر بریلوی اور کچھ دیوبندی بھی عقیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر، تو اس لیے کہا جاتا ہے حاضہ یہ والا جو شخص ہے اس کے بارے میں۔ اس کو تھوڑا بریف کریں، اس سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ رزلٹ ایسے نکالتے ہیں کہ حاضہ وہ کا- میری جو کتاب ہے نا اثبات عذاب قبر والی، وہ لے آؤ ذرا، یہ سر جو ابن حبان کا حوالہ تھا نا، یہ آپ ذرا وہ میں نکالتا ہوں۔ یہ بتا بھی دیں اس میں ہمیں، اللہ دی گوئی صفی کو اصل میں اس کا جو ہے نا شروع والا ایسا یاد نہیں آ رہا نا، ٹھیک ہے کمپیوٹر سے نکال لیں گے ویسے آپ نے خود دیکھا ہوا یہ؟ کئی دفعہ۔ اچھا یہ کس چیپٹر میں؟ کتاب الجنائز میں؟ کتاب الجنائز میں ایو رجل، وہ کہتا ہے ایو، میں تو یہ آپ کو نقطہ بتانا چاہتا ہوں نہیں، یہ نا، شروع سے ذرا یہ بتا دینا، ہماری ریکارڈنگ میں بھی بھی آ جائے گا انشاءاللہ، وہ اس میں کچھ وقت لگ جائے گا نا، ایک منٹ، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اس کانٹیکسٹ میں نا۔ اس میں نا اچھا ما تقول ہو، اس میں آگے جی یہ تو اس پہ ہی نکل آیا جی، ہاں جی ہاں جی، یہ ہے نا زبردست کام ہوا۔ ہاں جی اچھا مسند احمد جو ہے نا، نہ مسند احمد تو خیر وہ روایت میں کہتے ہیں، مستدرک الحاکم جلد 1 صفحہ 380، نکالنا ہے یار، ساتھ ہو کے میرا خیال ہے کہ ابن حبان کی صحیح میں بھی ہے جی۔ اچھا یہ جلد 5 صفحہ 56 ہے میرے خیال۔ اچھا دیکھیے جلدی سے چلتا جی کم نے صحیح ابن حبان پر ہوتے کہ اللہ جلد والا مخ کے اوپر نہیں دا صحیح ابن حبان نہ بلا نسخہ تھا، بلا نسخہ تھا نشتہ اللہ جلد والا۔ دانشتہ یہ مستدرک کا حوالہ نوٹ کریں، ہاں جی ذرا خیر رشا جلد نمبر 1 صفحہ 380 حدیث نمبر 1403، اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فیقال لہو، اس مریض کو کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی کان فیکم، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان تھا، اچھا وما یعنی تمہارے درمیان یعنی ہے، وماذا تشهد بی علیہ، اور تو کیا گواہی دیتا ہے، فیقول تو وہ کہتا ہے ایو رجل، اچھا کون سا آدمی، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں آپ، تو مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے ہاں جا الحق نامی کتاب میں کہ اگر اللہ کے رسول دکھائی نہ کرتے وہ کہتا کون سا آدمی، صحیح ہے، دیکھا یہ رجل، آئیے ذرا اس کو کر ٹھیک ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فیقولون ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اعظم بھائی یہ جلد نمبر 5 صحیح ابن حبان جو 10 جلد والا نسخہ ہے الاحسان کا، صفحہ 56 ذرا دیکھو ادھر لکھی کہ نہیں، سر حاضہ کا سیگا غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کے جس طرح کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انا بایعنا ھذا الرجل، ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی یعنی اطاعت پر، جب بغاوت کی نا اہل مدینہ نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید کی، یزید شام میں تھا، حاضہ کا ہاں تو حاضہ کا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے شروع میں جو حدیث ہے نا ہرقل والی، تو اس میں بھی کہا تھا کہ یہ حاضہ، وہ ابو سفیان جس میں تھے اس میں بھی حاضہ رجل، اچھا 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 تو ادھر کدھر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں بالکل ٹھیک تھے، نہیں میں یہ کہتا 10 جلد والا اس کو تو ہاتھ بھی نہ ہے۔ اس میں لگا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں اگر حاضہ کہہ دیا تو اچھا ہاں تو ادھر بھی تو ذکر ہو رہا ہے، بعد میں وہی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کی 6ٹھی جلد لے کے آیا نا، 5ویں جلد، چلیں یہ ٹھیک ہے، ویسے 5ویں مسودے کا جلد۔ بھی حوالہ ہو گیا۔ 56 نمبر سر یہ اگلا سوال یہ یہ اگر مل جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، مستدرک سے پہلے کی روایت ہے نا۔ ٹھیک ہے
مستدرک الحاکم ہے نا وہ، ہاں مجھے یاد نہیں، ادھر وہ جگہ ہے نا. اچھا 56 میں نہیں ہے. اچھا اصل میں یہاں پر پانی گر گیا ہے، یہ چونکہ میرا یہ کل بھی نسخہ ہے نا، یہ ابھی چھپی نہیں کتاب، یہ عذاب قبر پر. اچھا جی یہ ہے. اچھا جی یہ جو ہے نا جلد 5 یہ 56 ہے 86 یہ کیا ہے پتہ نہیں. اچھا جی یہ نہیں تو اس کی فہرست بھی لیں گے، فہرست لیں نا. مکتبہ شاملہ نہیں دے گا کر دیے ہاں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ مکتبہ شاملہ میں. ٹھیک. اچھا لیکن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید مل جائے نا یہاں سے. ان المیتہ مجھے لکھا جائے ان المیتہ، ان المیتہ، کیونکہ اس پر حکم بھی آپ کو بتا دیں گے، روایت صحیح ہے نا. حکم امام ذہبی کا یہ ابن مان ہے. اچھا 5:48 ہوتا ایک منٹ یہ کھلا رہے. اچھا سر یہ ذہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو آپ نے مستدرک کی پڑھی ہے؟ زبی نے کچھ کہا ہے شرط مسلم پر. یہ کیا لکھا ہے جی؟ علی شرط تابع حماد بن سلمہ، نہیں، موافقت کی ہے امام یہ بخاری صرف یہ کہا ہے علی شرط مسلم کہ مسلم کی شرط پر ہے یہ روایت. اچھا جی یہ صرف 48 ہے نا، تو 48 پر تو نہیں ہے، یہ پیچھے آئے. یہ کیا ہے جی؟ یہ اچھا جی چلو یہ سب یہ مل گئی یہ ہے جی حدیث نمبر 3103. یہ اب تحقیق والا نسخہ لکھیں، صحیح ابن حبان کا جو نسخہ ہے نا 3103 نمبر حدیث. اچھا ادھر اب بھی لکھ لیتے ہیں صحیح. الاحسان 3103 پر ابھی وہ حکم جو ہے نا آپ کو محققین کا بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت کیسی ہے. اچھا یہ بھی ایک حوالہ لکھا ہوا ہے کہ حافظ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ بات یعنی بے دلیل ہے نا. عسقلانی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا جانا جو ہے، اسقلانی کا کیا ہے نظریہ اس پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے دلیل ہے. اچھا ابن اسقلانی نے بھی یہ لکھا. ہاں ٹھیک ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے جی اسناد حسن، انہوں نے یہ لکھا ہے اسناد حسن. محققی نے حسمی نے مجوزات بھی لکھا ہے اسناد حسن. اور یہ صحیح یہ دیکھیں نا ادھر بھی ایو رجل ہے، یہ کدھر ہے ایو رجل ہے. ٹھیک ہے. تو فیقال اللہ ذکر. اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں عبدالرزاق ابن ابی شیبہ، حناد ابن سری، تبری، تفسیر تبری علیہ، حاکم، بیہقی، انہوں سب نے بیان کیا. اور یہ لکھتے ہیں کہ حاکم اور رضا بھی دونوں نے صحیح بھی کہا، موافقت بھی کر لی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا سر اس میں اگلا سوال یہ تھا کہ یہ بھی رکھے جائیں. والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ محتاط عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سکوت کرنا چاہیے بس بس. اچھا سر یہ جو لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالے دیتے ہیں بس اس میں ہم نے جواب آپ کو میں نے دے دیا، سکوت کرنا باقی جو ہے بس ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جی اس میں اہل السنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے یا نماز نہیں بخاری مسلم میں نہیں آتا ہے. صحیح مسلم میں ہے نا؟ نہیں ہے میرے خیال صحیح مسلم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے یار نماز. اب بے نمازی کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ بے نمازی کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ کافر ہے، عرب علماء میں سے شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہ موقف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں، فاسق فاجر. شیخ البانی کا یہ موقف ہے. دونوں طرف دلائل موجود ہیں، دونوں طرف دلائل. وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخری جو جنتی نکالا جائے گا جو دوزخ میں سے اس کے پلے کوئی خیر نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑی دلیل شیخ البانی کی یہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب شیخ البانی کا موقف اس میں تھوڑا راجح. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلقاً جو ہے نا بے نمازی ہے نا، پڑھتا ہی نہیں، اصلاً پڑھتا ہی نہیں، کوئی فرض نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی، تو وہ کافر ہے. اور اگر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں تو وہ گنہگار ہے، فاسق ہے. سر حدیث میں آتا ہے کہ چول خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی اس کا کیا مطلب ہم ظاہری الفاظ پہ لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں جنت میں نہیں جائے گا بعد میں عذاب بھگت کے جائے گا؟ یہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو یہی ہوگا نا کہ اگر وہ چغل خور کافر ہے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اگر مسلم ہے نا، مسلم ہے تو انشاءاللہ یہی اس نے جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے اور چلا جائے. سر اگر کوئی مسلمان کسی حرام کام کو جی حلال سمجھ کر کرے وہ کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اچھا اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے لیکن اس سے ناگواری رکھتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے؟
اور اگر خودکشی کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کفر پہ مرے گا. اگر اجتہادی خطا میں مبتلا نہیں ہے نا. اچھا اکرام اصل اس پہ ہے کہ جو شخص کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا اور پھر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اب جو اس کی پچھلی نمازیں رہ چکی ہیں، جس طرح حنفی لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں قضاء عمری. اب احتیاط کا اگر پہلو دیکھا جائے نا، احتیاط کا پہلو وہ یہی ہے کہ جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئی اس کو ادا کرنا چاہیے. مگر اہل حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت کے ضمن میں آتا ہے، تو آپ صرف آج کے بعد سے جب سے آپ قائم ہوئے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. مگر ہم اگر احتیاط کا پہلو دیکھیں تو اس لحاظ سے احناف میرے خیال میں بہتر ہے، ان کا جو موقف ہے وہ احتیاط پہ مبنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے احناف کا کہ اس کو پڑھنی چاہیے، یہ کس کا موقف ہے احناف میں سے؟ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، قاضی یوسف کا ہے، طحاوی کا. شریعت میں لکھا ہوا ہے. اب بعد کی علماء ہے، نہیں بعد کی علماء، اس کا مطلب ہے کہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں سلف ملتا. صالحین سے کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، ہاں جی انہوں نے کبھی نماز چھوڑی بھی نہیں ہوگی نا. جی، یہ بھی تو ہے نا. لیکن یہ تو ترک صلات کا مسئلہ تو چلا ہے نا. سر یہ نہیں، سلف صالحین میں چلا تو ہے نا ترک صلات کا مسئلہ. صحیح ہے. سر، اس صحابہ میں جو یہ ہے نا اس کو کہ کافر بھی قرار دیتے اس پہ تھے. احناف اس پہ ہیں اگری کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں کافر مسلمان ہو جائے تو اس پہ کوئی قضاء عمری نہیں جو ہے. مسلمان ادھر تک تو وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قضاء عمری کرے. بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جو ہے نوافل پڑھے کثرت سے، کیونکہ یہ تو صحیح حدیث ہے نا. وہ ہو جائے. اچھا سر، یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، سورہ نساء کی 64 نمبر آیت کے تحت امام ابن کثیر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں. وہ قبر پر ایک شخص تھا، اس نے روایت کی، آپ نے اس کی تخریج میں لکھا ہے کہ بے اصل ہے. اب یہ بات ابن کثیر کو نہیں پتا تھی. یہ ابو غیاث کے واقعات میں سے اور بے اصل واقعہ، بے اصل واقعہ جی. آپ نے تخریج میں لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کی. ابو غیاث کا ہے، آپ نے لکھا ہوا. ابو غیاث پتہ نہیں بے اصل لکھا ہے تو بے اصل بے ہے. اصل ہے، لیکن یہ ابن کثیر کو نہیں پتا چلا انہوں نے کیوں لکھا. تو انہوں نے کسی اگلے کسی کتاب سے نقل کر لیا نا. بے اصل کا مطلب ہے کہ سند متصل کے ساتھ. تو ہتھیار بنا ہوا ہے ان کے ہاتھ نہیں، سند متصل کے ساتھ تو یہ واقعہ ہے نہیں نا. اب تو دنیا زمین نے اپنے خزانے کھول دیے، اب تو بڑی نایاب کتابیں چھپ کے آ گئی ہیں. تو اگر ایسی کوئی سند ہے تو پیش کی جائے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے نا، ابن کثیر پہ بھی لگانا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی تابعی بیان کرے، ایک تابعی بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو یہ حجت محدثین کے نزدیک. تو حافظ ابن کثیر اگر بغیر سر کے بیان کرے تو مان لیں گے ہم. نہیں، ابن کثیر پہ فتویٰ نہیں لگاتے آپ. نہیں فتویٰ لگاتے، تابعی پر فتویٰ نہیں لگاتے. پر اس بات کو سمجھے نا، اصول یہ ہے کہ اگر ایک تابعی بیان کرے. عبداللہ البہی جو ہے نا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جس میں یہ کہا کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے نا، یعنی کچھ حصہ کان کا خراب ہو گیا تھا. یہ اس کا مفہوم ہے اس روایت کا. یہ بہت خطرناک روایت ہے. یہ جب وقی نے بیان کی تھی، وقی نے، امام وقی نے مدینہ میں، تو ابن ابی رواد نے کہا تھا پکڑو اس کو اور قتل کرو اس کو. وقی جو ہے امام وقی بھاگ کے مکے میں چھپے رہے. یہ واقعہ سارا ہماری اسماء الجامع میں لکھا ہوا ہے. تو یہ عبداللہ البہی نے شیطان سے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، سکہ صدوق تابعی ہے اس نے، لیکن کسی صحابی سے سنتا تو یہ بات بیان کرتا نا. تو وہی تابعی کی بات ہوئی. ہم جو کہتے ہیں اس طرح تابعین کی 5 تابعین کی یہ باتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھا کہہ دیا تھا. مراد یہ کہ وہ جو بت تھے نا، تیل کر غرانی کو اولا والی بات تو سیدی صاحب نے بھی رد کیا ہے. تو یہ 5 تابعین سے ثابت ہے، انہوں نے بیان کی بات. تو جب تابعی کی بات ہم نہیں مانتے، اس میں فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، تو بعد میں کوئی سر یہ ناسبی کون ہوتے ہیں؟ اس جو کا مطلب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اسے بغض تھے. سر یہ ناسبی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نسب وہ قائم کرنے، کھڑا کرنے کو کہتے ہیں نا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی وجہ سے ان کو ناسبی کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا کیا ان کے مقابلے. سر موجودہ زمانے میں خارجی کون ہے؟ موجودہ زمانے میں خارجی تو ایک مسقط میں بھی ہے، ایک پورا فرقہ عبازیوں کا. خارجیوں کا جو عبازی فرقہ اس وقت موجود ہے، یہ خارجیوں میں سب سے نرمی کرنے والے خوارج ہیں. باقی وہ سارے کہتے بھی ہیں خوارج سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں لیتے ہیں ان کا. نہیں، وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو خوارج. اپنے آپ کو عبازی کہتے ہیں. عبازی یہ کون ہے؟ بازی کس کی؟ عبازی خارجیوں کا ایک فرقہ ہے نا، عبداللہ بن عباس. اچھا، اس بندے کی وجہ سے. ہاں، وہ خارجیوں کا ادھر آپ وہ مسعود عثمانی قدیم فرقہ ہے یا یہ جو ابھی یہ مسعود بھی ہے، یہ سب خوارج ہیں، خوارج ہیں، تکفیری گروپ ہے. اچھا سر، یہ یزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. لوگ قرآن و سنت کے منہج میں 2 باتوں پہ ہمیں پھنساتے ہیں کہ جی آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں. یزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں، کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اسماء و رجال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کریں گے. اعظم جی احمد بن وہ کتاب ابن جوزی والی لیں، ابن جوزی والی کتاب سے وہ یزید کے بارے میں ابن جوزی کتاب. اچھا، یہ جو والدین مصطفیٰ ہے نا، اس کے بارے میں ملا علی قاری جو حنفیوں کا تھا، انہیں کتاب لکھی. اچھا، جس میں کافر ثابت تھے، کتاب پوری، اور ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دیوبند تو اس کو پھر بھی اپنے بریلوی اور دیوبندی دونوں ملا علی قاری کو اپنا مانتے ہیں. وہ کتاب کدھر پڑھی تھی ملا علی قاری؟ اس کا ذرا حوالہ بھی دے دیں. وہ ملا علی قاری نے جو یہ اتنی ضرورت کی ہے، دوسرا نسخہ لے آتے ہیں نا. اچھا، ملا علی قاری کی جو کتاب ہے نا ہمارے پاس، وہ کدھر پڑھی جی؟ جمع الوسائل کے ساتھ تو نہیں پڑھی. عام کتاب
اعظم جی آپ کو پتا ہے کہ نہیں مولا علی قاری کی کتاب کدھر ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کتاب پوری اس طرح کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیے سامنے آ رہا ہے یہ ہے جی. اچھا یہ سن لینا, یہ میرے پاس یہ کتاب ہے. جی جی یہ بتائیں. یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ چھپی ہوئی ہے. اصل کتاب ملی نہیں ہمیں. اچھا. چھپی بیروت سے, اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے. الرد علی المتعصب العنید, یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے. المانع من ذم یزید, جو یزید کو برا نہیں کہتا, اچھا جو مذمت کا قائل نہیں ہے نا, اس کا اس سرکش کا یہ رد ہے. صحیح. تو اس میں انہوں نے اچھا فوٹو اسٹیٹ تلاش کی. اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماء و رجال کے علم کے تحت کٹھی کی. یہ ہاں جی, اس میں سلف کی آراء بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں. جی جی. مثلا یہ کہتے ہیں کہ فَأَنْبَأَنَا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنا ابن یحییٰ. محنا بن یحییٰ احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے. ٹھیک ہے. صدوق راوی ہے. قال سألت احمد عن یزید ابن معاویہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل, یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. قلت ما فعل, میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا. قال نہبا, انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو. قلت فنذکر عن الحدیث, میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں. قال لا یذکر عن الحدیث, انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا ينبغي لاحد ان یکتب عنہ حدیثا, اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل, انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا جی جی وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا, یہ ٹھیک ہے. یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل الشام, شامی اس کے ساتھ, شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی, یہ شدید جرح ہے. یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی ہے, ذاتی سارے راوی سے کہیں صحیح ہے. ٹھیک. ہاں جی. اچھا سر, تو محنہ کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی. اچھا سر, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے, ان کو دھمکائے, تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب اگر کوئی شخص, میں اپنی بات نہیں کرتا, کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقعہ ہررہ جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے, ہاں جی, تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو یزید پر اللہ کی قائد نہیں ہے. اچھا. ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا, اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے. سر وہ امام زاہبی کے اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں. نہیں, حجاج بن کو اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے, اس کو پر بھی لعن طعن نہیں کرتے, لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے ہیں. وہ بڑا ظالم, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے مبیر والی. سر یزید کے بارے میں جو امام زاہبی کے ایک شاگرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی, امام زاہبی کے کسی شاگرد کی, جی, کان خبیث, نہیں زاہبی کی اپنی رائے, اپنی رائے کیا رائے؟ سیر علامت اس نے اس کو ناسبی قرار دیا, ناسبی خبیث ہو اس طرح. اچھا, سیر میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا ہے جس جو کہ بڑے جباروں کو. ابن کثیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبابرہ. سر حجاج بن یوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا. صحیح مسلم میں ہے. اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ اس کو تو دیکھتے کذاب کو تو مبیر ہوئے. سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثابت نہیں ہے یہ, ثابت نہیں. وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے. نہیں. اچھا, پہلا لشکر کون سا ہے جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی؟ ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے, ہاں جی, تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا, یہ پہلے ہوا. یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے. باقی لشکر کو تو چھوڑے, 2 لشکر حملہ کرتے ہیں, فرض کریں کل 2 لشکر حملہ کرتے ہیں. ایک میں وہ زندہ موجود تھے, حدیث سے بیان کرتے تھے, ایک میں فوت ہو گئے تھے. جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے قسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئے ہیں, گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں, سردیوں میں بھی ہوئے ہیں, 18 کوئی حملے ہوئے ہیں. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا. اچھا, میر معاویہ کی قیادت میں, ہاں پہلے, یعنی یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں.
امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان. اچھا امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان. ہاں وہ تو نیک صحابی تھے نا. اچھا صحیح ہے. انہیں کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی وہ آ گیا نا. اچھا سر یہ تو سارے عقیدوں سے ریلیٹڈ تھے. اب اس صدی کا مجدد کون ہے؟ پتہ نہیں کسی صدی کا، پچھلی کا کون ہے، اس سے اگلی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو کسی صدی کا مجدد کے بارے میں آپ کوئی نہیں کہہ سکتے فلاں. حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے لیکن آدمی کا تعین جو ہے یہ کوئی ثابت نہیں. یہ اپنا اپنا کہے کیوں گا. فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایسے لوگ ہوں گے یعنی جو دین کی دعوت دیں گے لوگوں کو دوبارہ. یعنی سر میں سمجھتا ہوں کہ امت میں امام بخاری کی جو ایک شخصیت ہے اس کو تو پورے 1000 سال کا ہی مجدد ڈکلیئر کر دیا تو کام ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ضنی ہے، کسی کے بارے میں بریلوی کہے گا فلانا مجدد ہے، دیوبندی کہے گا فلانا ہے. یعنی امام بخاری نے کتاب اپنی صحیح بخاری لکھی ہے ماشاءاللہ، صحیح حدیثوں کی اس میں کلیکشن ہے. اور لیکن دوسری کتاب جو الادب المفرد ہے اب اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں. اب یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور دوسری طرف اب کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کر رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ ادب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی. اب اس کا رد کون کر رہا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں البانی صاحب رد کر رہے ہیں صحیح الادب المفرد. تو کہتے ہیں یہ امام بخاری کے بھی استاد ہو گئے، جرح و تعدیل کے یہ زیادہ ماہر ہیں امام بخاری سے. امام بخاری کو نہیں پتہ تھا جو صحیح بخاری لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری کتابیں لکھی گئی جیسے طبرانی لکھی گئی ہے، جب ان کو پتہ تھا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ صحیح حدیث کا اہتمام کرنا ہے، امام بخاری نے کیا، امام مسلم نے کیا، اس کے بعد پھر ضعیف حدیثوں کو شامل کرنا اور بغیر حکم کے شامل کرنا. طبرانی نے تو سب پوری بریلویت طبرانی سے ثابت ہوتی ہے بغیر حکم کے، اور اتنی اس نے حدیثیں اکٹھی کر دی طبرانی نے. موجم کبیر وہ تو 50. اس کا جو ہے نا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سند کے ساتھ، جی جی کیا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیف جو روایتیں ہیں ان کے ساتھ حنفی مذہب ختم کرتے ہیں. مثال کے حنفی مذہب کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعین کرتے رہے تھے. یہ رفعین جو حدیث کرتے ہیں وفات تک کرتے رہے تھے. تو اس کو طاہر القادری صاحب مان لیں گے؟ کوئی بریلی مانے گا؟ نہیں، وہ جرح کر دیں گے. وہ تو جامع ترمذی کی صحیح حدیث پہ جرح کی. امام بیہقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرح ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعین کرتے تھے. بیہقی کی جو خلافیات والی روایت ہے نا اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرح کرتے ہیں. لیکن یہ جو موجب ابن عرابی والی میں کہتا ہوں اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں ہے، بس مجہول الحال راوی ہے. بات ٹھیک ہے. ہاں جی. ضعیف حدیثیں بھی ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک تھوڑی یہ ہے کہ محدثین کرام نے دین کو روایات کو محفوظ کرنے کے لیے سندوں کے ساتھ لکھ دی، صحیح بھی ضعیف بھی. اگر امام بخاری کی بیان کرتا ساری روایتیں صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا؟ ان کا دعویٰ تو بخاری کے لیے. ہاں تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے لیے، الادب المفرد کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا. پھر اسی طرح ایک اور میں بتاؤں، یہ جو ہماری حدیث کتابیں ہیں اسماء الرجال کتابیں، ان میں امام ابو حنیفہ کے خلاف روایتیں موجود ہیں. تاریخ بغداد میں بھی اور بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں، بڑی سخت روایتیں ہیں. تو حنفی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ان پر جرح کرتے ہیں. کوسری بھی جرح کرتا تھا، اس سے پہلے ابو بکر الایوبی جو تھا عیسیٰ بن ایوب اس نے بھی جرح کی ہے، باقی بھی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین نے روایتیں لکھی تھیں اور ساری روایتیں صحیح ہیں ہاں تو پھر مانو ادھر آؤ بھائی، تم امام حنیفہ تو گئے. تو بھائی یہ اس کا دھوکہ ہے. اب شیخ البانی نے جو ادب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بیان کی ہے جو محدثین کے اصول سے، اسماء الرجال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ادب المفرد کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا، عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا نا کسی آدمی کا پاؤں سو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادگار کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اس نے کہا یا محمد. یہ بریلی پیش کرتے ہیں. تو اس میں ابو اسحاق السبعی مدلس راوی ہے، سفیان ثوری مدلس راوی ہیں، دونوں مدلس ہیں. اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی، اور یہ بریلی بھی کہتے ہیں. یہ جو عباس رضوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ مدلس کی آن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، حجت نہیں ہوتی. البانی صاحب تو بعض کا مدلس سے بھی چشم پوشی کر جاتا ہے. ہاں اب یہ کہ البانی کو جو ہے حیثیت اس سے اختلاف کی جاتا ہے. شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی. ہاں شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں، کئی جگہ کرتے ہیں. مثلا ادب المفرد کی روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں ضعیف، منقطع روایت ہے یا مدلس. ایک دعا کے بارے میں. اچھا سر اب جو ہے نا ہم عقیدوں کے سوال ختم ہوئے، اب فقہ کے اس کو بس مختصر بتاتے جائیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ کتاب الاستئذان، صحیح بخاری کتاب الاستئذان میں امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا. جی. اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑا، اگرچہ مصافحہ نہیں تھا لیکن پکڑنا ثابت ہو گیا. کیا اس کے علاوہ بھی صحیح سند سے موجود ہے کہ صحابہ کرام 2 ہاتھ سے مصافحہ لیتے تھے؟ نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ. اچھا اس کے علاوہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے 2 ہاتھ سے؟ یہ بات ہمارے اہل حدیث بھائی اس پہ متشدد ہو کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے،
تو یہ کہنا غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے. جائز. 2 ہاتھ سے کوئی مسافہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جو عام روایات ہیں نا ان سے یہی ملتا ہے کہ ایک ہاتھ سے. مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ دائیں ہاتھ ہے جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تھا. اچھا نہیں وہ سر مسافہ تو ایک ہاتھ سے ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی, اگر کوئی ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ملتا ہے, بایاں نہیں دونوں ہو نا. یہ دیکھیں نا مثلا ہاں جی, اگر یہ کرتے نا اس طرح مسافہ وہ صحابی, فرض کریں کہ اللہ کے رسول ایک ہی ہاتھ ہوتا, اس طرح کہتے تھے, وہ کہتے ہیں میرے یہ 2 ہاتھ ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کیا تھا. ہاں یہ صحیح, وہ 2 ہاتھ نہیں کہتے تھے. صحیح ہے. اگر میں آپ سے مسافہ کروں 2 ہاتھوں کے ساتھ تو میں تو کہوں گا نا کہ علی بھائی سے میں نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسافہ کیا تھا. ٹھیک ہے, ہاں بڑا فخریہ کہ تو ویسے 2 ہاتھ سے جائز ہے. ہاں 2 ہاتھ سے جائز ہے. ٹھیک ہے سر. داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا کیونکہ اسلاف سے ثابت ہے نا. ٹھیک ہے, اسلاف سے ثابت ہے. یہ کوئی بتا دیں کن سلف سے ثابت؟ امام بخاری نے لکھا ہے نا, عبداللہ بن مبارک اور حماد بن زید کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا سر, داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا, داڑھی بڑھانے کی روایت بھی بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ہے, اور حاج عمرے پہ کاٹنے کی بھی ان سے ہی ہے. تو بعض میں نے ایک متشدد مجھے ملا, کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا, اس بیچارے نے اپنی اتنی لوز ٹاک کی, وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضور کی وفات کے بعد بدعت کر دی. نعوذ باللہ. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ داڑھی کے بعد اگر کوئی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لے تو یہ جائز ہے؟ جائز ہے, یہ صحابہ سے ثابت ہے. ہاں, اور صحابہ سے بھی ثابت ہے. کوئی اس میں 1-2 روایتیں بخاری کی تو ہے نا, عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے, اور حج عمرے کے علاوہ بھی. ہاں ان سے مطلقاً ثابت نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ اس میں بھی حج کی تو اشارہ یہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم, یہ جو قرآن کی آیت ہے نا حجوں کے بارے میں, ادھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ الاخذ من العارضین واللحیہ. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے مطلقاً کہ وہ کاٹتے تھے. اسلاف سے بھی, تابعین سے بھی ثابت ہے, ایک جماعت سے. حج کے علاوہ بھی ہاں مطلقاً ثابت ہے. مطلقاً ثابت ہے. حضرت عمر فاروق کا وہ جو ہے کہ رجم کی آیت کے متعلق یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی, ہم نے اس کو پڑھا سنا, اور اس کے بارے میں ہے یہ بعد میں یہ نہ ہو کہ بندہ کہتا رہے کہ پہلے کتاب اللہ میں حکم تھا, اب ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے, اس لیے کہ منسوخ ہوگی نا, تلاوت منسوخ ہوگی نا. اس پہ اجماع ہے سر امت کا کہ تلاوت منسوخ ہوئی ہے. ہاں جس پر اجماع ہو گیا تھا, اس پر اجماع ہے, اس پر اجماع ہے. معتزلہ کا اختلاف تو نہیں, کسی کا اختلاف نہیں ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتہ, یہ سورہ احزاب میں یہ آئی تھی, پھر یہ منسوخ ہوئی اسی تلاوت. سر چوتھے دن قربانی کرنے کی روایت اتنی سخت یا آئی تھی منسوخ ہو گئی. جی چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے, کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں, چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں, اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابع کی. اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی, وہ تو ان سے پوچھے جی کہ یہ غلطی آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے. 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے, حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے. 4 دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں. تابعین میں سے کچھ 1-2 تابعین سے ثابت ہے, جواز تک ہے, لیکن بہترین بات نہیں ہے. بہترین تو اول دن ہی ہے, اور 3 دن ہی قربانی کرنی چاہیے. 3 دن میرا مضمون چھپا ہوا ہے سر. وہ اس میں جو آخری فکر مجھے بڑا پسند ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرمایا ہے. جی وہ واضح اشارہ ہے. جی ہاں 3 دن والا. اچھا سر, یہ ننگے سر بعد میں اجازت مل گئی, بعد میں اجازت ملی سر. ننگے سر نماز پڑھنا, شیخ البانی کا میں نے فتویٰ پڑھا, وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے. اچھا یہ انہوں نے لکھا بدعتی ہے, یہ فتویٰ موجود ہے. یہ ایک چک بازار میں مسجد ہے سلفیوں کی, اس پہ لگا ہوا ہے فتویٰ. اچھا اچھا, کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بدعتی, اور علماء عرب بڑا اہتمام کرتے ہیں سر ڈھانپنے کا. اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ, ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے. اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی عذر ہونا شرعی, ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں, چادر ہے ہی نہیں, تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے, لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو, امامہ ہو. صحیح ہے سر, میرا یہی فتویٰ چھپا ہو میری کتاب. ٹھیک ہے سر. یہ غسل جمعہ جو ہے جی بخاری اور مسلم میں ہے کہ جمعے کا غسل واجب ہے. اس کے بارے میں کیا ہے کہ جمعے کا غسل آپ کے نزدیک کیا واجب ہے یا اس کی کوئی بعد میں سنت ہے؟ کیونکہ دوسرے دلائل دیکھیں نا, مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے یہ افضل ہے, اور وضو کرے یہ کافی ہے, جائز ہے. اچھا, اس حدیث میں حسن بصری ایک راوی ہے. اچھا, تو حسن بصری کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ مدلس تھے. اچھا, تو مدلس تو صحیح ثابت ہے, لیکن سمرہ بن جندب جو ثابت ہے نا, ان سے حسن بصری کی انور روایت بھی صحیح ہوتی ہے. وجہ کیوں ہے کہ ان کی کتاب تھی سمرہ بن جندب کی, اس کے پاس اس صحابی نے کتاب لکھی تھی جو کہ حسن بصری کے ساتھ پاس موجود تھی, تو کتاب سے روایت تو ٹھیک ہے. ہم اور آپ کتاب سے روایت کرتے ہیں, مارکیٹ سے لے آئے بخاری شریف جی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے حسن بصری کی سما کی تصریح مل گئی اس حدیث میں. اچھا, وہ کیسے؟ وہ کتاب ہے المستخرج. اچھا, ایک بڑے محدث تھے توسی, انہوں نے سنن ترمذی میں مستخرج لکھا, اس میں سما کی تصریح موجود تھی. اچھا, ہاں جی, تو روایت وہ صحیح ہو گئی. تو اس وجہ سے وہ واجب بمعنی فرضیت نہیں اڑاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر. یہ ٹخنوں سے اوپر جو آزار کے بارے میں حدیث ہے, اور تکبر سے جو نیچے کرے وہ فاسق, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ آگ میں.
اب ان احادیث میں تکبر کے الفاظ موجود ہیں. امام نووی کی میں نے شرح پڑھی صحیح مسلم میں, وہ کہتے ہیں کہ جب تکبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے تو جن حدیثوں میں نہیں بھی موجود وہاں بھی عدم ذکر ہے. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی تکبر کی وجہ سے نیچے کرے گا تو ہم اس پہ وہ حکم لگائیں گے, ادروائز ہم اس کو کہیں گے یہ خلاف سنت کیا اس نے. نہیں لیکن وہ جو وہ جس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے تھا نا, وضو کر کے آ رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے وضو کرو. اس میں تو کوئی بھی نہیں کہ وہ تکبر سے کر رہا تھا. اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. ہم تو اس کو حسن سمجھتے ہیں نا. ابو جعفر الموزن جو راوی ہے نا, 2 محدثین سے توثیق ثابت ہے, تو کدھر مجہول رہا. اچھا وہ دوسری روایت مجھے بتائیں جو کہ صحیح بخاری میں عمر فاروق وہ ہے, ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک ہیڈنگ بھی بنائی ہے, اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا. اور نہیں اس میں یہ ہے روایت لے کے آئے کہ ان کی تیمن ڈھلک جاتی ہے. اس میں یہ نا کہ تیمن جو ہے نا آدمی کتنا بھی کوشش کرے بعض اوقات نیچے آ سکتا ہے, سلوار کا مسئلہ لیتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے تیمن کی اور وہ اوپر رکھتا ہے, اب کبھی کو گر گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہم معاف ہوگا. ایک کو نیچے ہی رکھتا ہے, تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انما الاسبال من المخیلہ, کہ لٹکانا ہی تکبر سے. یہ کوئی روایت ہے جی؟ ہے سر. لیکن سر یہ ہمارے اس معاشرے میں تو کپڑا بڑا مہنگا تھا اور وہ ایک پورے سرکمسٹانسز تھے. آج ہم دیکھیں اب جتنے اب انگریزوں کا جیسے لباس ہے وہاں پر پینٹ شرٹ ہے اور وہ اس طرح کی اس پوری دنیا ہمارے معاشرے میں بھی یہ تکبر بھی سمجھ جاتا ہے. سلوار ازار نیچے ہونا نا عام طور پر نہیں. اگر کوئی شخص, میں اپنے لیے کہتا ہوں, میں ویسے نہیں رکھتا الحمدللہ نیچے, لیکن یہ کہ اگر کوئی اندر اس کے تکبر نہیں پایا جاتا ہم اس پہ حکم تو نہ لگائیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا, پتہ چلے گا, اللہ جانتا ہے کہ ہم حکم نہ لگائیں. ٹھیک ہے سر. یہ نماز بھی پیچھے پڑیں گے اس کے پیچھے ہم. اچھا نماز کیونکہ اس کا وضو مشکوک ہے. وضو مشکوک ہے. اچھا سر, وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے. ہاں جی یہ صحیح ہے, رکوع سے پہلے, رکوع سے پہلے, اور ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے, بہتر یہی ہے. بہتر یہی ہے. اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں, پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت. اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفع یدین جیسا کرتے ہیں ہم لوگ. اگر انبیاء کی طرف حجین کر لے اللہ اکبر کے تو بھی ٹھیک ہے, کچھ آثار ہیں. اور اگر آثار ہیں, آثار ہیں, آپ نے بتایا تھا. اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑھتا. اللہم انا نستعینک و نستغفرک, یہ روایت صحیح ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. ثابت ہے. ہاں کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ. ہاں یہ جائز ہے. سر 3 وتر کا ذرا طریقہ بتا دیں, کیا ہوگا 3 وتر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے, پھر ایک پڑھے. اچھا یہ تو سید ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے. اگر کوئی تینوں ایک سلام سے اور درمیان کا, تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ 3 وتر نہ پڑھو. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکعت تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا, نہیں بیٹھا نا. تو تیسری میں اب جب کھڑا ہوگا تو رفع یدین کرے گا, کرنا چاہیے, کیونکہ اذا قام من الرکعتین, 2 رکعتین سے جب کھڑا ہوگا. اچھا ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو, شاید وہ آپ کو پتہ نہ ہو. یہ فرض کریں کہ آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آپ کی پہلی رکعت ہے, امام کی دوسری ہے. ٹھیک ہے. تو اب تشہد کے لیے امام بیٹھے گا, آپ بیٹھیں گے. اب امام کھڑا ہو کر رفع یدین کرے گا, آپ کو رفع یدین نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے. اچھا سر, جب وہ جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ جو ہم پڑھیں گے اس میں سورت بھی ساتھ ملائیں گے. اس میں سورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے, اور سورت ملائیں تو بھی ٹھیک ہے. فاتحہ تو پڑھنی ضروری ہے. فاتحہ ضروری ہے, باقی صورت نہیں. ایک وتر جو پڑھتے ہیں جی سفر میں تو ٹھیک ہے, ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے. تمام حالت میں جو تھکا ہوا تو ایک وتر پڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. وہ تو واضح ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور بھی وہ تو پڑھتے ہی ہے. اس طرح کوئی آدمی سفر پہ گیا ہے, کسی علاقے میں گیا ہے, وہاں سے کیا میں 1 ہفتے کہنا, اب سفر کے دوران جب جا رہے ہیں تو ہم قصر نماز کر رہے ہیں, جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں وہاں بھی ہم قصر کریں. اگر وہ 20 دن کا ارادہ ہونا قیام کا تو پھر تو پوری پڑھنی چاہیے. 20 دن سے کام کا ارادہ ہونا, 15 دن کا تو قصر کرنی چاہیے. اس میں سنتے ہیں اور باقی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھنی چاہیے. نوافل جو ہے پڑھ سکتے ہیں آپ, مثلا تہجد پڑھ سکتے ہیں, سنتے نہیں پڑھنی چاہیے. صبح کی 2 سنتے پڑھیں اور وتر پڑھیں, باقی سنتے نہ پڑھیں. اچھا سر, یہ رفع سبابہ کا طریقہ بتائیں کیا ہے تشہد میں. یہ اس میں یہ کہ جب آپ بیٹھیں گے نا اس طرح تو انگلی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. انگلی اٹھانے کے بعد ایک حسن روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو جھکانا بھی ہے, تھوڑا جھکانا. ہاں شیخ البانی میں علیہ سمجھتے ہیں حسن روایت. ٹھیک ہے. اچھا وہ ان کی منہج کی ایک غلطی ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں ہے, جیسے جو بند رکھتے ہیں. ہاں جس طرح رکھتے ہیں نا, اللہ پر لا الہ پر اٹھانا اور اللہ پر رکھ دینا, یہ بھی ثابت نہیں ثابت. ہاں جی. اچھا یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے وہ صرف دعا میں ہلانا ہے یا تھرو دعا میں کانا یحرک یدو بیا, یہ چیز ہے دعا میں. دعا میں آپ حرکت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کہاں ہے روایت؟ یہ سنن میں روایت ہے, غالباً ابو داؤد نسائی کی روایت, صحیح روایت ہے. زائدہ بن قدامہ نے یہ روایت بیان کی. ہاں جی. ہم جب اتحیات پڑھیں گے اس وقت نہیں ہلائیں گے, صرف دعا میں, صرف دعا میں درود کے بعد. اس میں عقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور اس کو ہلایا نہیں, اس کا یہ مطلب ہے وہ ضعیف ہے. لا جو ہر ایک والی ضعیف ہے. اگر وہ صحیح ہوتی تو ہو سکتا سر انہوں نے دعا سے پہلے حضور کو دیکھا ہو, اگر وہ صحیح ثابت ہوتی تو. اچھا وہ کہتے ہیں نا, ایک عربی کی ایک مثال ہے, ثبت العرش ثم انقش. ٹھیک ہے. پہلے جو یہ تخت ہے نا اس کو روک لو نا, یہ ہل رہا ہے, پھر اس پر نقش لگائی. ٹھیک ہے سر. بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جی
قرآن کو تلاوت نہیں صرف علم کے طور پر میں جس طرح مطلب ہماری تو اٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، اگر ہم وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیں کہ وہ وضو کریں وضو ٹوٹ گیا تو کئی لوگ اس وجہ سے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے. اس میں راجہ یہی بات ہے کہ یعنی بہتر یہی کہ وضو کر کے پڑھا جائے، لیکن جائز ہے، جائز ہے، جنبی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے، جنبی حالت میں ہو بغیر وضو کے. اچھا ٹھیک سر، یہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں صحیح مسلم میں 3-4 احادیث آتی ہیں ابن عباس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بھی جمع کی. اگر کبھی کبھار رافضیوں کی مشابہت نہیں، کبھی کبھار کوئی ایسی مجبوری ہو تو جمع جائز ہے، لیکن یہ بغیر عذر کے کوئی جمع نہیں نا، اس میں یہ بغیر عذر کے الفاظ نہیں ہیں. بارش ہوتی ہے جمع کر دیتے ہیں. خیر من غیر عذر ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بات ہے. اس میں یہ من غیر خوف ولا مطر، من غیر خوف ولا سفر. لیکن اس کے اگلے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ امت میں مشقت نہ پڑے. ہاں مشقت، تو مشقت اگر ہو جائے نا، مثال کے طور پر لنٹن ڈالے کو اور آپ کو سخت نیند آ گئی، کوئی اور مسئلہ آیا تو اس میں جمع کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، لیکن آپ سمجھ رہے کہ میں بس اگر پہنچا بسترے تک گیا، اس طرح حالت ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لی تو ٹھیک ہے. صحیح. سر جمعے کی 2 اذانیں جو ہیں سیدنا عثمان نے بخاری میں حدیث سے شروع کروائی، اس کو بعض اہل حدیث جو ہیں جو غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بدعت کہا. آپ کا کیا نظریہ ہے اس میں؟ نہیں بدعت نہیں کہتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، انہوں نے فتح لگایا، ثابت ہے، صحیح بدعت. ہاں یہ صحیح ثابت ہے مسلم شیعہ میں. ہم نہیں بدعت کہیں گے، ہم کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے، یہ 2 اذانیں جائز ہیں، ایک اذان بہتر ہے کیونکہ سعودی عرب میں تو 2 ہی ہوتی ہے. ہاں جی 2 اذانیں جائز ہیں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے نا، لیکن بہتر ایک اذان ہے. بہتر اذان وہ تو ٹھیک ہے سر. اس میں جو اس وقت اس کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جیسے اناب وغیرہ کراتے ہیں کہ پہلے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہاں تو یہ تو بدعت ہوگی، یہ تو بدعت ہوگی. سعودی عرب میں اس طرح نہیں ہوتی. سعودی عرب اذان تو بازار میں ہوتی تھی نا سر، دوسری. ہاں جی دوسری اذان پہلی اذان بازار میں اور دوسری امام کے سامنے. سعودی عرب میں میرے خیال ہے 10:30 بجے 11 اس طرح پہلے اذان دے دیتے ہیں، بہت پہلے ہو جاتی ہے. بہت پہلے ہو جاتی ہے. اچھا سر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر جی اجماع ہے. شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا، اور بھی بہت علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا، بعض اختلاف بھی کیا تھا، لیکن جمہور دارقطنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں قرار دیا تھا. اس نے بھی سند پر کیا تھا یا متن پر؟ سند پر کیا تھا. عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف قرار دیا انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے. وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف قرار دے گئے مرتے مرتے. اچھا وہ وجہ کیا تھی؟ سلسلہ ان کی منہج کی غلطی ہے، خامی ہے منہج. نہیں دوسری طرف تو ان کا جو ہے نا منہج وہ روایتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود روایت کو انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ادھر پاکستان میں. تو یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں موقف ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کیا ہے. شیخ البانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا. وہ کیا وجہ ہے کہ سفیان ثوری کی روایت صحیح ہے آن والی، اعمش کی روایت صحیح ہے آن والی، یہ جو 2 مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین ہے اور قتادہ بھی، اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے، اس کی ساری روایتیں ضعیف ہیں مسلم شریف میں بھی. اچھا مسلم میں اس کو حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب ممالک میں تحقیق ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں مدلس نہیں تھے، وہ کہتے ہیں بری من تدلیس سے. صحیح. سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے. ہاں جی یہ تو 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے. ہاں جی بخاری 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں. یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے سلفی بھائیوں کو بھی. تو ہمارا بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح ہے. اچھا جو اقوال ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں؟ ان کی کوئی گارنٹی ضعیف بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں. اچھا سر یہ وہ ممیتوں کا جو مرزائی پیش کرتے ہیں نا، آپ تو پڑھے لکھے آدمی تھے سارے پی ایچ ڈی کے، وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں. وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانا کرتے ہیں ممیتوں کا، میں تجھے مارنے والا ہوں نا، یہ ضعیف ہے. علی بن ابی طلحہ کی عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہی نہیں، منقطع روایت. اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ تھے، یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتہ ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا؟ کئی مقاصد. امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں، جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں اکٹھی کرتے ہیں. اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی، وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے؟ کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر نمبر 1 امتحان لینا مراد ہو سکتا ہے. مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، تدلیس کو یہ جان لے گا کہ نہیں، جس طرح اوشیم نے کیا تھا. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی، وہ استاد نچلے درجے کا تھا، نچلے درجے کا، اس نے اس استاد کو گرا دیا. نمبر 3 یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی، میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی مدلس ہیں. آپ بھی مدلس ہیں. پتہ ہے کس طرح؟ مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے، پشاور میں دھماکہ ہو گیا، پنڈی میں اتنے دھماکہ ہو گیا مر گئے. تو آپ آئیں گے باہر اور کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں دھماکہ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے. آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سند بیان کرتے اخبار کی. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے وقت پڑھا ہے، اس میں فلاں نمائندے نے بتایا.
تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو ابھی سمجھتے تھے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 300-350 کل آدمی ہیں جو تدریس کرتے تھے. اکثریت تدریس نہیں کرتی تھی. نہیں کرتے. اچھا یہ بھی ان کی نیک نیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ روایت کرتے تھے، حدثنا نہیں کہتے تھے. نہیں وہ تو سچے تھے، جھوٹے تو تھے نہیں نا. ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیتی ہے. اچھا سر اس میں یہ جو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ اسناد یاد تھی، امام مسلم کہتے ہیں 3 لاکھ تھی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے 7.5 لاکھ تھی. تو یہ بیسیکلی اسناد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث تقریباً کتنی ہوں؟ 10,000 ہوں گی کل. مرفوع احادیث میں کل ہوں گی، سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا. ٹھیک ابن ہے. حجر نے تو 30,000 تک لکھا ہے. 10,000 میرے جو جہاں تک میرا تحقیق ہے نا 10,000. 10,000 اچھا سر باقی ساری ضعیف ہوں گی نا، انہوں نے ضعیف ہاں وہ بھی. سر یہ جو صحیح مسلم میں کتاب الرزاق میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی طرف، کون سی؟ سر وہ جو بڑی عمر کے رضا ہاں 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 جی منسوخ ہے یہ. منسوخ ہے یہ؟ منسوخ. ٹھیک ہے. سر حسن لذاتہ ہی اور حسن لغیرہ ہی، ہاں جی کیا آپ کے نزدیک حسن لغیرہ ہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے؟ سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے. اچھا بریلی تو بندی بھی یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطابق وہ پھر اصل کی حجت ہو جاتی ہے. آپ غور کریں رفع دین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا ثابت ہے، نہ کرنا ثابت نہیں. تو انفیوں کی روایتیں عبداللہ بن مسعود علی ضعیف ہوئی، برا بن عازب علی یزید نبی زیاد ضعیف ہے، دوسری میں ابن ابی لیلہ ضعیف ہے. ہاں جی اصل یہ حسن لغیرہ نہیں بنتی. ہاں تو اہل حدیث تو نہیں کہتے، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں ان کو. تو ان کی تو منع کی غلطی ہے نا، منع کی غلطی ہے نا، وہ تو منع لیکن سر وہ خود تو رفع دین کے قائل تھے. وہ خیر قائل ہوں، لیکن یہ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ بھائی مرضی کی روایتوں جو کوئی حسن لغیری کے حجت نہیں صحیح. سر یہ مرسل جو ہے سکہ تابعی ہو اس کی مرسل کیوں حجت نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس نے سنی کس سے؟ پتہ نہیں صحابی سے سنی ہے یا تابعی سے سنی ہے. فرض کریں اس نے تابعی سے سنی. اچھا میں نے ایسی روایتیں پائی ہیں کہ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. اچھا صحابہ کے دور میں موطا امام مالک جس پر میں نے تحقیق کی ہے لے ہیں جی وہ دونوں سے عبد الرحمن بن قاسم علی. سر یہ وضو کا جو پانی میں نے نہیں وہ اصل عربی ہے. سر بخاری مسلم میں پڑھا ہے کہ وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد 600 گرام سے وضو کر لیتے تھے. دونوں نسخے لے کر. ہاں جی 600 گرام سے وضو کر لیتے تھے. اب یہ 600 گرام سے جو حنفی تعریف کرتے ہیں کہ 2 قطرے بہ جائیں اس میں تو 600 گرام میں وضو نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں جناب ہمارا ایک شاگرد ہے وہ ایک گلاس سے وضو کرتا ہے. میں کئی دفعہ نہیں وہ تو چپڑنا ہونا. چپڑنا ہوتے ہیں وہ چپڑ نہیں بس. نہیں تو یہ 600 گرام سے وضو ہو جاتا سر؟ بس اس طرح چپڑ نہیں ہے نا. نہیں تو وضو یہ دیکھیں جی 273 یہ مانتا تو آپ یہ بڑی عام دلیل ہے مرسل کے تباہی کے بارے میں. یہ امام مالک نے بیان کیا ہے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے ابا عبداللہ بن عمر سے. اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بیداؤکم ھذی التی تکذبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بیدا ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر، فی آگے یہاں سے اللہ کے رسول لبیک شروع کی ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، یعنی مسجد ذوالحلیفہ کی مسجد سے آپ نے لبیک شروع کی تھی، وہاں سے نہیں کی تھی. ہاں یہ موجود ہے روایت بالکل یہ 108 صحیح ہے. سر یہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے ڈائریکٹ؟ ایک تو یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنی بائیں ذراع رسغ اور سائد پر رکھا. بخاری میں نہیں بخاری میں نہیں، سنن میں. نہیں بخاری میں ذراع والی بات ہے، ذراع والی. ہاں وہ تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری ذرا یہ اس طرح رکھے نا ہاتھ یہ ذراع پر. اب آیا لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ذرا ہی ہے. تو ذراع یہ باہر رہ گئی، یہ ذراع یہ جو حصہ ہے ذراع کا یہ اس کو میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ اچھا یہ مجھے سمجھائے نا، یہ دلیل چاہیے نا کہ ہم نے ذراع کا یہ حصہ چھوڑ دیا، ادھر ہاتھ نہیں رکھا ہے. یہ روایت الموطا امام مالک میں بھی ہے. موطا مالک میں بھی اور امام بخاری امام مالک سے لائی. ہاں ان سے تو لے یہ اب مالکی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. تو یہ تو ان کا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں امام حنیفہ کے باغی ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے. بہت بڑی دلیل ہے مالکی ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا دو. تو تیسری جو روایت ہے مسلم احمد والی وہ قبیصہ بن حرب والی. اچھا سر جلسہ استراحت ضروری ہے یا نہیں؟ جلسہ استراحت ضروری ہے. ضروری ہے. حکم موجود علماء عرب نہیں کرتے. صحیح بخاری میں حکم موجود ہے. وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندے علماء عرب کی غلطی ہے بھائی، غلطی ہے. اچھا عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے کہ جی یہ وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی. ہاں یہ ذرا بتا دیں بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. عبداللہ المحتاج. اچھا تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم. میں نے کہا تو حنفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں، حکم تو ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی. انہوں نے کہا نہیں حکم بتاؤ. تو میں نے کہا حکم بھی ہے صحیح بخاری میں. تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری میں نہیں ہے. تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، باہر سے لوگ نظر آتے تھے، کوئی مال تھا نا اس کا ریاض میں. تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں ہے. اس نے کہا کہ حاضر کذب، جھوٹ ہے. وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا اور رکھ دیا اسے گھر. میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضیفک حاتب صحیح بخاری اخرج لک الا فلا آکل شیئا
تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا. انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ. جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستئذان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس اثرات کے بارے میں. تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر اس نے حوالہ نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جس اثرات کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو شیخ بن باز سے قائل تھے, وہ کرتے لکھا ہے مستحب ہے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, خود وہ اس پر عمل کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کرتا, لے شانت اللہ تعالیٰ. اچھا سر, یہ بس آخری 2 سوال رہ گئے سر. جی, ایک یہ بتائیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں کہتا ہوں میرے بندے نے حمد بیان کی, جی, اس سے مطلقاً پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ بسم اللہ تو فاتحہ کا حصہ. اس صحیح مسلم کی حدیث میں تو انہوں نے فاتحہ ڈائریکٹ الحمد سے شروع کی ہے. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا سرن پڑھنا بھی جائز ہے, جہرن. یہ اس طرح کی یہ آیت ہے کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے جہرن پڑھنی بھی ثابت ہے اور سرن بھی. تو ادھر ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ ثابت ہوگا کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. پھر آپ نے یہ حدیث بیان کیا ابو ہریرہ. ٹھیک ہے, اس سرن والی بات. کوئی نہیں, امام مالک نے بھی یہ استدلال کیا کہ فاتحہ, امام مالک نے نہیں کیا ایسا. مالک کیوں نہیں کیا ہے؟ امام مالک نے یہ کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں فاتحہ جو ہے پیچھے نہ پڑھی جائے. نہیں, یہ استدلال کہ بسم اللہ نہیں پڑھ جائے نا فاتحہ سے پہلے, یہ امام مالک کا استدلال نہیں ہے. اچھا, مالکیوں کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے آخری سوال جو ہے وہ گلے کا کانٹا ہے. اور ایک کذاب راوی جو ہے نا اس نے اس کے اندر وہ حدیث ہے بسم اللہ, جی حضرت عمر فاروق والی جو انہوں نے حکم دیا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 8 اور 20 کا, نہیں, اس میں صرف مرفوع حدیث ہے. صحیح. اگر سیاسی قسم کا تو کوئی سوال نہیں ہے. نہیں, ایک وہ والا بعد میں اس کو بند کریں گے. صحیح سر, یہ جب صحیح بخاری سے, مسلم سے, موطا امام مالک سے ثابت ہے کہ تراویح ہے ہی 8 رکعت, یہ 20 رکعت کس نے نکالی ہے؟ تو 20 رکعت نوافل نہیں, نوافل کی تو کوئی حد نہیں. 20 30 40 یہ سب سے ثابت ہے. امام ترمذی لے کے آئے ہیں جامع 41 تک لے کے, امام شافعی کے نزدیک 20 ہیں, اور لکھا ہے احمد بن حنبل کے نزدیک 20 ہیں. امام ترمذی لے کے آئے ہیں. ترمذی کی بات ہی آپ پڑھ لینا, یہ دیکھیں. اچھا, ترمذی نے اور بھی کچھ لکھا ہے؟ ہاں, بہت کچھ لکھا ہے, یہ میں بھی بتاتا ہوں. یہ آ گئی جی کتاب الجنائز. اچھا سر, ترمذی حسن لغیرہ کو بھی حسن کہتے تھے. ہاں جی. اچھا, اسی لیے انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی روایت کو حسن کہا ہے. ممکن ہے. ہاں, یا سفیان ثوری کی تدلیس نہیں سمجھتا ہوں, یہ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. انہ من کام معلوم 800 سے. یہ آ گئی جی کیا جی. اور اچھا, مگر یہ بات 15 منٹ آپ سے لینے ہیں آپ صاحب, تو انہوں نے وہ اچھا صاحب آئے تھے, ان کو آدھا گھنٹہ دیا, مگر کی بات دیں گے انشاءاللہ. یہ لکھا ہے ترمذی نے, واختلف اہل العلم فی قیام رمضان. اہل علم کا اختلاف ہے قیام رمضان کے بارے میں. فرا بعض ان یصلی 41 رکعۃ مع الوتر, بعض کہتے ہیں 41 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وہ قول اہل المدینہ والعمل على هذا عندهم, اہل مدینہ کا یہی قول ہے, ان کے درمیان یہی عمل ہے. کس حدیث کے تحت نمبر حدیث کا بول رہے ہیں؟ 806 باب قیام شہر رمضان والا, وہی وہ جو مشہور حدیث ہے نا, ابو ذر غفاری والی جو حدیث ہے رضی اللہ. ہاں ہاں. آگے کیا کہتے ہیں جی, کہتے ہیں اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو علی اور عمر سے مروی ہے کہ 20 رکعت پڑھ چاہیے, اور یہ سفیان ثوری اور عبداللہ مبارک اور شافعی کا قول ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں اس طرح میں نے پایا اپنے علاقے مکہ میں لوگ کو وہ 20 پڑھتے تھے. اور احمد بن حنبل نے کہا کہ اس بارے میں کئی رنگ مروی ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور امام اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ ہم تو 41 پڑھیں گے جو ابی بن کعب سے مروی ہے. اچھا, ایک اور بات ہے کہ امام شافعی کا قول یہ ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رکوع تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو تو یہ بہتر ہے. صحیح ہے. اور رکوع اجماع تو کوئی نہ رہا 20 تراویح پہ, یہ جو اتنا یہ ڈھونگ پیٹ رہے ہیں. تو اختلاف ہے, وہ اختلاف اہل العلم, واختلف اہل العلم. نہیں, 8 میں تو ہمیں سند مل گئی نا, 8 سند ہے نا, باقی واختلف اہل العلم. صحیح ہے. اچھا سر, سعودی عرب میں سوائے مسجد نبوی اور بیت الحرام کے ساری مسجدوں میں 8 پڑھی جاتی ہیں. اکا دکا میں 20 بھی پڑھتے ہیں. ریاض میں ایک مسجد اور بیکان والے میں 20 پڑھتے تھے, باقی ساری مسجدوں میں 8 ہی ہوتے ہیں. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا, وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اچھا, کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا طلاق فی اغلاق, اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی. اس کا معنی ابو داؤد کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا, اگر یہ ثابت ہو سر, ویسے ابھی میں اپنی opinion تو دے سکتا ہوں, میں بند کر دیتا ہوں. جی چلو ٹھیک ہے, بعد میں بات کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر جی, اللہ خوش رکھے.